Today is our 11th lecture in our 13-part West versus the Rest series. پچھلے 10 لیکچرز کے دوران جو ہم نے مین کنکلوژن ڈرا کیا وہ یہ تھا کہ جدید مغرب از ناٹ اے نیو civilization, it's a new type of civilization. It is not just the evolutionary form of all the civilizations that have gone in the past, جو agriculture civilizations ہیں, یہ اسی ہی کی ایک ارتقائی فارم نہیں ہے بلکہ it represents a paradigm shift, a quantum leap in the way humans have organized themselves. اور اسی لیے جب غیر مغربی تہذیبیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ مغرب کی پروڈکشن سسٹمز, اس کے اسٹیٹ کے سسٹمز کو وہ امپورٹ کریں اور اپنے ہی جو ٹریڈیشنل ان کے جو کلچرل سسٹمز ہے اس کے اوپر گرافٹ کریں, تو یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی. اور نتیجتاً پچھلے 200 سے 300 سال کی کوششوں کے باوجود جو فرق ہے ویسٹ میں اور دا ریسٹ میں, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. When Adam Smith wrote The Wealth and Poverty of Nations, according to some economic estimates, the difference between the richest country on the planet and the poorest country was 1:4. And according to some estimates, اب یہ جو ڈفرینس ہے امیر ترین ملک میں اور غریب ترین ملک میں, یہ بڑھ کے 1 اور 250 کے قریب ہو گیا. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے ویسٹ کی, that began with the process of modernization. That was the foundation. And that process lasted close to 500 years. آپ کہہ لیجئے کہ رینیسانس سے لے کے up until the French Revolution. اس دوران جو مغرب ہے اس نے اپنی جو نالج کی بیس ہے اس کو ماڈرنائز کیا, اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو ماڈرنائز کیا, اپنے کلچر کو ماڈرنائز کیا. اور ہم نے 5 غیر مغربی تہذیبوں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہی کنکلوژن ڈرا کیا کہ نان ویسٹرن سوسائٹیز میں سے بھی وہی سوسائٹی آگے بڑھ سکی جس نے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کے عمل سے گزارا. پچھلے لیکچر کے دوران پھر ہم نے اس بات کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کی, واٹ از ماڈرنائزیشن, اور 3 آئیڈیاز پہ ہم نے فوکس کیا. ماڈرنائزیشن بیسکلی revolves around 3 core ideas. First being کہ جو آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے, اپنے سینسری ڈیٹا کے آرگنز کے ذریعے آپ جو ڈیٹا یونیورس سے لیتے ہیں اس کو اگر آپ لاجک کے تھرو, اس کو سائنس کے تھرو آپ پروسیس کریں تو you have all the tools that you need to understand the universe. That's the first idea. Second idea جو modernity سے related ہے, that modern societies they embrace the values of humanism, the chief being human agency. And the third idea related with modernity is the belief in the idea of progress. کہ humans through their own effort, through their knowledge, can make progress in all areas, in science, technology, education, culture, and even ethics, philosophy, so on and so forth. So these are the 3 core ideas associated with modernity. آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ماڈرنٹی کا عمل ہے نان ویسٹرن سوسائٹیز میں وہ کس طریقے سے کمپلیٹ ہوا. بیشتر جو دنیا کے ممالک ہیں ان میں کانشیسلی اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کرنے کی کوئی ایفرٹ نہیں. دے ور کالونائزڈ اینڈ بیکاز آف کالونائزیشن انہوں نے انسٹیٹیوشنز لے لیے, بعض اوقات تعلیم آ گئی, لینگویج انہوں نے جو ہے نا اپنا لی, وہاں پہ لباس کھانا پینا جو ہے نا وہ مغرب سے آ گیا, کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں تھی. بہت کم سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہ کانشیس ایفرٹ کی کہ وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں اور مغرب اور ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو کم کر کے اپنے لوگوں کو بھی ترقی دیں. یہ جو کانشیس ایفرٹس ہوئی ہیں ان میں سے بھی ضروری نہیں کہ سب کی سب کامیاب ہوئی. Some have been successful, some have not been all that successful. تو جو سکسیسفل اٹیمپٹس ہوئی ہیں نان ویسٹرن سوسائٹیز کی طرف سے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کی, what are the key ingredients? Today we are going to look at those. 3 ایسے آپ کو کی انگریڈینٹس نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ نان ویسٹرن سوسائٹیز کی جو اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کی اٹیمپٹ ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. فرسٹ, کہ جہاں بھی یہ اٹیمپٹ کامیاب ہوئی ہے وہاں پہ جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے, دیٹ از دا ہسٹری آف دا ویسٹ اینڈ ناٹ
their own ideas which they go back thousands of years on, ان کے جو ماضی کے جو خیالات ہیں ان کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ جہاں بھی ترقی ہوئی ہے اس کی بنیاد انہوں نے مغرب میں ہونے والی ترقی، علم، آئیڈیا اور آئیڈیالوجی ہی کو لیا ہے۔ سیکنڈ، جہاں بھی یہ ماڈرنائزیشن کی ایفرٹ کامیاب ہوئی ہے اٹ ہیز آلویز بین لیڈ بائی ایلیٹس۔ اینڈ تھرڈ، جہاں بھی یہ ایفرٹ کامیاب ہوئی ہے it has always involved some form of coercion, and it has succeeded under an authoritarian rule. جو کور اسٹیٹس ہیں نان ویسٹرن سویلائزیشنس کی، they reform, they modernize through a process of revolution. ریولوشن میں یہ جو تین کریکٹرسٹکس ہیں کہ آپ مغرب سے سیکھتے ہیں، ایلیٹ اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور اتھارٹیرین کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تینوں کے تینوں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اینڈ وی saw the attempts of modernization through revolution in Russia, in China, in Turkey and in Japan. جو نان ویسٹرن سوسائٹیز ہیں if they have succeeded in modernizing themselves, they have done it through reforms. نان کور اسٹیٹس میں انہوں نے اپنے آپ کو ریفارمز کے ذریعے ماڈرنائز کیا ہے، لیکن جہاں یہ ریفارمز کامیاب ہوئی ہیں وہاں بھی آپ کو یہ تینوں جو کامیابی کے ایلیمنٹس ہیں یہ نظر آتے ہیں۔ دیٹ they were inspired by the West, they were led by the elite, and they had some form of coerciveness in carrying out this process. ساؤتھ کوریا کو لیجیے، ساؤتھ کوریا when it transformed it was done under the rule of General Park. Singapore, it was done under the leadership of Lee Kuan Yew. Taiwan لیجیے under the Kuomintang party from 1949 to 1986. Malaysia under Mahathir Mohamad from 1981 up until 2003. اور آج کل جو ایشیا کی one of the fastest growing economies ہے Vietnam, that is also progressing under the rule of just one party, Communist Party of Vietnam, that has led the country ever since the end of the war in 1975. تو آپ ریفارمز کو دیکھ لیجئے یا ریولوشنز کو دیکھ لیجئے، یہ تین ایلیمنٹس جو ہے نا آپ کو وہ کامن نظر آئیں گے۔ جو پہلی بات ہے اس کو ہسٹوریکلی سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جو ماڈرنائزیشن کا عمل ہے اس کا جو پوائنٹ آف ڈپارچر ہے نان ویسٹرن سوسائٹیز کے لیے، دیٹ از ویسٹرن ہسٹری۔ وائی؟ بیکاز ویسٹ از دی اونلی سویلائزیشن دیٹ ہیز ماڈرنائز، اور جس نے انڈسٹریل فارم آف پروڈکشن کو جو ہے نا وہ جنم دیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی انسان کی تہذیب نہیں تھی، وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، چین میں ہو، ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، لیٹن امریکہ ہو، کہ جس نے ماڈرنائز کیا اور مشین کے ذریعے پروڈکشن شروع کی۔ ایون جو ایسٹرن رومن امپائر تھی which had the same institutions as that of the western roman empire, culturally, politically, legally، وہ ویسٹرن رومن امپائر کے زوال کے بعد 1000 سال تک قائم رہی۔ لیکن آپ کو ایسٹرن رومن امپائر میں بھی نہ وہاں آپ کو سائنس نظر آتی ہے، نہ آپ کو نیشن اسٹیٹس نظر آتی ہیں، نہ آپ کو انڈسٹریل پروڈکشن نظر آتی ہے۔ سو دس از اے فینومینا دیٹ has been unique to those geographical areas which once formed the part of western roman empire۔ تو جب بھی آپ نے آگے بڑھنا ہے you have no choice except to look to the history of western Europe roughly starting from the 13th century onwards۔ آپ جب بھی کوشش کرتے ہیں کسی اور طریقے سے ماڈرنائز کرنے کی کہ ہم ماضی میں بڑے جو ہے نا ماڈرن تھے، جدید تھے، ہماری جو معاشرہ بڑا کامیاب تھا، ہم وہاں کے خیالات، وہاں کے جو ڈیفنکٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے آگے بڑھیں گے تو you will hit a blind wall۔ ہاں کچھ آپ اپنے ماضی سے باتیں ضرور سیکھ سکتے ہیں، انسپریشن لے سکتے ہیں، چائنیز انسپریشن لے سکتے ہیں کہ they were the first to have the beginning of a modern state structure, modern bureaucracy۔ Muslims can have some clue in their past کہ ماضی میں مسلمانوں کے پاس جو ہے نا ماڈرن سائنس بھی کچھ حد تک، ماڈرن تو نہیں کہہ لیجیے، بہرحال سائنس تھی، ٹیکنالوجی تھی، فلسفہ تھا، تو اس سے بھی آپ جو ہے نا کچھ انسپریشن لے سکتے ہیں۔ بٹ یہ اسپوریڈک جو ہے نا انسٹنسز ہیں، ہر آپ کو سویلائزیشن میں نظر آئیں گے۔ بٹ اوور آل کیومولیٹیولی جہاں ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور اگر وہی ٹرانسفارمیشن آپ اپنے معاشروں میں لانا چاہتے ہیں تو یو ہیو نو آپشن بٹ ٹو لک ٹو دا ہسٹری آف دا ویسٹ اسٹارٹنگ رینیساں، ایٹ لیسٹ
until 1914 up until First World War. دوسری بات کہ ایلیٹ ہی نے اس جو ماڈرنائزیشن پروسیس کو لیڈ کیا ہے، دیٹ از آلسو لاجیکل، کیونکہ جو مغرب کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لوگ، ان میں ایلیٹ جو ہے نا وہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، وہ مغرب سے مختلف آپ کہہ لیجئے کہ ڈومین میں انٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں کے جا کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اس کی پسماندگی ان کے سامنے آتی ہے، اینڈ دے آر دا ون ہو ہیو دا ریسورسز، انٹلیکچوئل ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز، کہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جا کے فارملی ویسٹ کو پڑھتے ہیں، اور پھر وہی کوئی ریفارم کی موومنٹ کو لانچ کرتے ہیں اپنی سوسائٹیز کے اندر۔ آپ کو جہاں بھی کانشیسلی معاشرے کو ماڈرنائز کرنے کی ایفرٹس نظر آئیں گی، یو وڈ آلویز سی دی ایلیٹ ایٹ دا فور فرنٹ۔ وہ ملٹری ایلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹرکی کے اندر جو ایفرٹ تھی دیٹ واز لیڈ بائی دی ملٹری ایلیٹ، وہ انٹلیکچوئلز بھی ہو سکتے ہیں۔ رشیا میں اٹ واز دی انٹیلیجنسیا ہو وینٹ اینڈ لیوڈ ان یورپین کنٹریز، وہاں سے جا کے انہوں نے انٹریکٹ کیا یورپین اسکالرس کے ساتھ، ریولیوشنریز کے ساتھ اور فلاسفرز کے ساتھ، اینڈ they learned it and brought the knowledge back to Russia۔ یہ پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ جاپان میں جو ٹرانسفارمیشن آئی دیٹ واز لیڈ بائی دیئر پولیٹیکل ایلیٹ۔ ریلیجیس ایلیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ انڈیا میں جو کہتے ہیں کہ دی فرسٹ ماڈرن انڈین واز راجا رام موہن رائے، ہی واز دی ریلیجیس ریفارمر۔ تو جہاں بھی یہ ایفرٹ جو لیڈ ہوئی ہے کانشیسلی اپنے معاشرے کو ماڈرنائز کرنے کی، تو وہاں پہ یہ ایفرٹ کسی نہ کسی طریقے سے ایلیٹس نے لیڈ کی۔ تیسری جو بات ہے، یہ ہم انٹویٹیولی ہسٹوریکلی اس کو صحیح پاتے ضرور ہیں، لیکن اس کو سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ کرنا اور فلسافیکلی اس کو ایکسپلین کرنا یہ ذرا مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ریولوشن کے ذریعے تبدیلی آئی ہے، چین کے میں تبدیلی آئی ہے، روس میں تبدیلی آئی ہے، اٹ واز ڈن تھرو ٹاپ ڈاؤن اتھارٹیرین ریولوشنری مینس۔ اسی طریقے سے جو ہم نے ریفارمز کی مثالیں دی، وہاں بھی صاف نظر آتا ہے کہ جہاں ریفارمز کامیاب ہوئی ہیں، معاشرے نے ٹرانسفارم کیا ہے، وہاں کچھ ایک پیریڈ ضرور ایسا گزرا ہے کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل پاور تھی وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک شخصی کے پاس تھی۔ Why that is so? It seems to be a conundrum. It seems to be a paradox. But no matter where you look at history in the past, now, or even for decades and centuries to come, that is how it's going to be. But we look deeply, there really is no conundrum, there is really no paradox. دیکھیے مغرب میں جو یہ تبدیلی آئی ہے 500 سال اس میں لگے، 13 سینچری سے آپ کہہ لیجئے کہ 18 سینچری تک، وہاں پہ جہاں جہاں عقل نے انسان کے علم کو، انسان کے عمل کو، جو اس کا ڈومین آف نالج تھا، یہ ڈومین آف ایکشن تھا، عقل نے جہاں جہاں جا کے اس کو چیلنج کیا، وہیں پہ اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں عقل نے چیلنج کیا جو فرسودہ مذہبی خیالات تھے، وہاں اس کو ریزسٹنس آئی چرچ کی طرف سے۔ جہاں اس نے جو فرسودہ خیالات تھے پولیٹکس میں، وہاں اس کو ریزسٹنس آئی مونارکی سے۔ جہاں اس نے جو فرسودہ خیالات تھے سماج میں، ان کو چیلنج کیا، تو جو ڈومیننٹ طبقات تھے معاشرے کے، انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا۔ تو ہر سطح پہ جہاں بھی مغرب میں 500 سال میں تبدیلی آئی ہے، انٹلیکچولی شروع ہوئی، لیکن اس کا ریئیکشن آیا، اس کے نتیجے میں وہاں پہ کانفلکٹ آیا، وہاں پہ ریفارمز کی موومنٹ آئیں، وہاں پہ ریولوشنز آئے، وہاں پہ کلاس اسٹرگل ہوئی، اور اس میں بے شمار انٹلیکچوئل لوگوں نے جو ہے نا انٹلیکچوئل بیٹل لڑی ہیں، پولیٹیکل لوگوں نے پولیٹیکل بیٹل لڑی ہیں، کلاس اسٹرگل ہوئی ہے، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد، قربانیوں کے بعد اور سفر کے بعد آپ کو وہ معاشرہ 500 سال بعد ماڈرن نظر آتا ہے اور انڈسٹریل نظر آتا ہے۔ اور یہ لاجیکل بات ہے کہ اس تمام تبدیلی کو جب اپنے آپ معاشرے کے اندر ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یو ول ہیو مور اور لیس the same difficulty۔ وہاں یہ
بیٹل جو لڑی گئیں یہ ڈفرینٹ سینچریز میں لڑی گئیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں لڑی گئیں، ڈفرینٹ فرنٹس پہ لڑی گئیں، لیکن جب آپ انہی بیٹلز کو اپنے معاشرے میں لڑیں گے 10 20 30 سال کے اندر لڑنے کی کوشش کریں گے تو اٹس انیویٹیبل یو آر گوئنگ ٹو فائنڈ دا سیم ڈیفیکلٹیز. There are 3 reasons why change from old to the new, from traditional to the modern, from agrarian to the industrial cannot happen just through decree, through debate, or through moral sermonizing. First, کہ کوئی بھی جو فرسودہ نظام ہوتا ہے، ٹریڈیشنل نظام ہوتا ہے، اس کو بدلنے کے لیے ہر سطح پہ آپ کو پرسویشن کے ساتھ ساتھ کوہیژن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سیکنڈ، کہ جب پرانا نظام اگر ڈسٹروائے بھی ہو جائے تو کسی پروگریسو نئی آئیڈیالوجی پہ کنسنسس کے لیے آپ کو ٹاپ ڈاؤن اتھارٹی طریقے ہی سے معاشرے کے اندر ان جنرل کنسنسس کریٹ ہوتا ہے. اینڈ تھرڈ، کہ اگر آپ نے کوئی ریفارم کا عمل شروع کر کے اور انیشلی آپ ترقی کے راستے پہ چل بھی پڑے ہیں تو اس دور میں بھی اگر آپ بہت جلدی جمہوریت لے کے آئیں گے تو جتنا آپ نے ترقی کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ سٹاپ ہو جائے گی بلکہ وہ ریورس ہو جائے گی. فرسٹ، why can you not change the old system of society just by sermonizing? Why do you need coercion? اس کو آپ 3 لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. پہلا خیالات کے لیول پہ، دوسرا سماج کے لیول پہ، اور تیسرا طبقات کے لیول پہ. سب سے جو مشکل تبدیلی آتی ہے وہ خیالات کے لیول پہ آتی ہے. What is modernity? In its very essence, modernity is belief in the efficacy of human reason. اب یہ کسی معاشرے کے لیے اس بات پہ اگری ہونا کہ جو ہیومن ریزن ہے اس پہ اس کا استعمال کر کے ہم کائنات کو اور جو فزیکل فینومینا ہے اس کو مکمل طور پہ جانیں گے، دیٹ از اے میٹافزیکل بلیف. اور جب تک یہ اس لیول پہ کوئی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو اگر وہاں کوئی تبدیلی بھی آ جائے اٹ وڈ آلویز بی سسپسیپٹیبل ٹو ریورسز. لیکن کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے اپنے بھی کوئی ایگزسٹنگ جو ہے نا وہ بلیفس ہوتے ہیں، اس کے کور سیٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، کوئی روٹ میٹافور ہوتی ہے جس کے اوپر معاشرہ قائم ہوتا ہے. ٹریڈیشنل معاشروں میں ان کی ہیبٹس ہوتی ہیں، ان کی کسٹمز ہوتی ہیں، ان کے ریلیجس بلیفس ہوتے ہیں، ان کی متھس ہوتی ہیں، اور یہ جو سارے کے سارے میٹافزیکل بلیفس کسی معاشرے میں ہوتے ہیں دے آر کنسیڈرڈ ٹرو، لاجیکل اینڈ یوزفل in their own right. They are autonomous and mutually exclusive. جو معاشرہ جس بھی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے وہ ان اصولوں کو سچ سمجھتا ہے، ان کو وہ حقیقت جانتا ہے اور انہی کو وہ فائدہ مند سمجھتا ہے، اور ان جو بنیادی خیالات ہوتے ہیں ان کو وہ کسی اور کے ریفرنس، کسی اور خیالات کے ریفرنس سے نہیں سمجھتا، وہ ان پہ فی نفس سے ہی یقین رکھتا ہے. That's why they are metaphysical. اور ایسی چیزوں پہ جن پہ کوئی بھی معاشرہ ان جنرل یقین رکھتا ہے بغیر کسی سائنٹفک ایویڈنس کے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی تاریخی ثبوت کے، بغیر یہ سوچی سمجھے کہ وہ مادی فائدہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی، ان خیالات کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ کوئی ہسٹوریکل ریفرنس دے کے اس کی لاجیکل یا لاجیکل اس کی فیلسی ظاہر کر کے یا اس کو سائنٹیفکلی ڈسپروف کر کے آپ ان خیالات کو کبھی نہیں بدل سکتے. معاشرے کے چند افراد ضرور ہیں کہ اس طریقے سے اپنا جو تھاٹ پروسیس ہے، اپنے جو کور آئیڈیاز ہیں ان کو بدل لیں، بٹ فار دا موسٹ پارٹ اگر آپ نے میجورٹی کے اندر یہ تبدیلی لے کے آنی ہے جس کو ماہیت قلبی بھی کہا جا سکتا ہے، تو دیر از ریئلی نو ادر وے بٹ تھرو coercion along with persuasion. دوسرا لیول جس پہ فرسودہ نظام کو ختم کرنا صرف
باتوں کے ذریعے یا ڈیموکریٹک مینز کے ذریعے ممکن نہیں ہے. دیٹ از ایٹ دا لیول آف سوسائٹی یا سماج جسے کہتے ہیں. جو بھی معاشرے کے بلیفس ہوتے ہیں, میٹافزیکل بلیفس, اس کی بنیاد پہ وہ معاشرہ اپنی آئیڈینٹی کو تشکیل دیتا ہے, اپنے اداروں کو تشکیل دیتا ہے, اپنے کلچر کو تشکیل دیتا ہے, اور جو اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر ایک اس وے آف لائف کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس وے آف لائف سے ان کو سائیکولوجیکل گراؤنڈنگ ملتی ہے. جو مورل ایکشنز وہ روزانہ کی بنیاد پہ لیتے ہیں وہ ویلیڈیٹ ہوتے ہیں. دے آئیڈینٹیفائی ود دیٹ وے آف لائف. اب جب کسی معاشرے کے جو میٹافزیکل بلیفس ہیں اس معاشرے کو طاقت نہیں دے رہے یا سپریمیسی نہیں دے رہے, تو جو وے آف لائف ہے یہ اناکرونسٹک ہو جاتا ہے, جس کو اردو میں صاف ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں فرسودگی کا شکار ہو گیا, یہ بوسیدہ ہو گیا. اور اس بوسیدگی کے, اس فرسودگی کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ کرپشن کی صورت میں سامنے آتے ہیں, وہ وائلنس کی صورت میں سامنے آتے ہیں, وہ لیتھارجی کی صورت میں سامنے آتے ہیں. وہ ساری نیگیٹو کانسیکوینسز, مورل ڈیگریڈیشن, وہ بیسیکلی جو آپ کے میٹافزیکل بلیفس آپ کو نو لانگر جو ہے نا معاشرے دنیا کے اندر آپ کو سپریمیسی نہیں فراہم کر رہے, اور اس کی بنیاد پہ جو آپ نے ایک سماج تشکیل دیا ہے, وے آف لائف تشکیل دی ہے, وہ فرسودہ ہو چکی ہے. مگر اس کے باوجود بھی جو میجورٹی آف دا پیپل ہے دے کنٹینیو ٹو فالو دیٹ وے آف لائف. چند لوگ ضرور اپنے جو رویے جو ہے نا وہ بدل لیں گے, لیکن فار دا میجورٹی دس وے آف لائف ہیز بین انگرین ان دیم فار ہنڈریڈز آف ایئر, فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. اور ان رویوں کو آپ صرف جو ہے نا پارلیمنٹ میں ڈکری پاس کر کے, آپ سرمنز دے کے, آپ ان کو اس کے جو ہے نا نقصانات بتا کے اس طریقے سے آپ نہیں تبدیل کریں گے. سم ہاؤ یو ول ہیو ٹو یوز پاور اینڈ coercion. Only then will this toxic way of life, this anachronistic way of life, یہ جو بوسیدہ اور فرسودہ نظام ہے, تبھی آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں گے. تھرڈ, آپ کو اس لیے coercion یا مناپلی آن پولیٹیکل پاور کی ضرورت ہوگی کہ کوئی بھی نظام میٹافزیکلی کتنا ہی وہ ایبسرڈ کیوں نہ ہو, اس کے اوپر قائم ہونے والا جو وے آف لائف ہے وہ کتنا ہی بوسیدہ کیوں نہ ہو گیا, اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسے طبقات ہوتے ہیں جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. And whenever you want to change them, those sections of the society, they'll react. اور آپ اگر یہ خواہش رکھتے ہیں یا آپ یہ خوش فہمی رکھتے ہیں کہ آپ اس نظام کا حصہ بن کے اندر سے اس کو لیکویڈیٹ کریں گے, that's never going to happen. کیونکہ اس نظام کے جتنے بھی کنسٹیچوئنٹ پارٹس ہوتے ہیں, اس کا لیگل نظام ہوتا ہے, اس کا پولیٹیکل نظام ہوتا ہے, سوشل نظام ہوتا ہے, وہ سارے اس طریقے سے اوور سینچریز ایوالو ہوتے ہیں کہ ان میں سیلف پریزرویشن کی انسٹنکٹ ہوتی ہے. تو کبھی بھی آپ کو اپنے آپ کو سیلف لیکویڈیشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. تو ود ان دا سسٹم آپ کہیں کہ میں ود ان سسٹم جوائن کر کے اسی سسٹم کو لیکویڈیٹ کروں گا, دا سسٹم از اسمارٹر دین یو. وہ اسی میں آپ کو کویگمائر کے اندر جو ہے نا وہ ٹریپ کر لے گا. اور وہ جو لوگ ہیں, وہ جو طبقات ہیں جو بھی بوسیدہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ آپ کو ریزسٹ کریں گے. How are you going to fight that? You're not going to just fight them by, saying nice things, by saying, oh, this is what, unethical, this is immoral, this is unlawful. It'll have no impact on them whatsoever. تو کسی بھی معاشرے کو آپ نے خیالات کے لیول پہ تبدیل کرنا ہے, ادارے اور سماج کے لیول پہ تبدیل کرنا ہے, یا طبقات پہ لیول پہ تبدیل کرنا ہے. You need persuasion, you need logical arguments, historical evidence, but in addition to that, you also need coercion, authority, and monopoly of political power. Once you have destroyed the old system, بوسیدہ نظام سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا,
اب جو معاشرہ آپ کے سامنے ہوگا وہ کنفیوز ہوگا، وہ کیوٹک ہوگا اور ان بلیف کا شکار ہوگا، اور اس معاشرے میں آپ جتنی ڈسکشن کریں گے اس سے کنفیوژن بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ہر شخص کے اپنے خیالات ہوں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اپنی اس کی اسٹریٹجی ہوگی، اپنی اس کی پولیٹیکل میتھڈولوجی ہوگی، اور جتنی آپ ڈیبیٹ کر دیں گے اس کے نتیجے میں یہ اختلافات جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ معاشرے کے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہوگا کہ سچ کو کیسے تلاش کیا جائے۔ اس کنفیوژن کے دور میں صرف ایک طبقہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو ورغلانے میں کامیاب ہوگا، جو کہے گا کہ ماضی کی طرف دیکھو، دیکھیے ماضی میں جو ہمارے پاس ملک میں چین تھا، امن تھا، معاشرہ آگے بڑھ رہا تھا، تو اگر ہم انہی خیالات کو دوبارہ سے رائج کر دیں، انہی انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے ریوائیو کر دیں، we'll move forward. There'll be the demagogues who will be able to create some form of consensus at that point. لیکن اگر آپ اس وقت یہ کہیں کہ دیکھیے ترقی کے لیے ہمیں کوئی پروگریسو آئیڈیالوجی اپنانی ہے، ترقی کے لیے ہمیں اپنے ماضی کے بجائے ہم نے مغرب سے بھی کچھ سیکھنا ہے، تو چند لوگ تو ڈیبیٹ کی بنیاد پہ، اپنے جو ہے تجربے کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ اس بات سے اگری کر لیں، بٹ میجورٹی کو یہ بات آپ کو ان پہ کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹاپ ڈاؤن کوئرسیو میجرز اختیار کرنے پڑیں گے۔ لیٹس سے کہ آپ نے یہ دونوں کام کر لی، آپ نے جو فرسودہ نظام ہے اس سے بھی جان چھڑا لی، آپ نے ایک کنسنسس بھی کریٹ کر لیا کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں عقل کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے، ہمیں سائنس کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے، ہمیں ہیومنزم کی ویلیوز اپنانی ہے، ہمیں ترقی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنانا ہے۔ آپ نے اس پہ بھی کنسنسس کریٹ کر لیا، اور معاشرے کے اندر کچھ آپ کو ترقی ہوتی نظر بھی آتی ہے، سوشل پروگریس کر رہا ہے انسان، یا مٹیریلی پروڈکشن جو ہے نا بڑھنی شروع ہو گئی ہے، کچھ انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس سٹیج کے اوپر جمہوریت لے کے آئیں گے تو ایمبیشس پالیٹیشنز، سیلف سرونگ انٹلیکچوئلز اینڈ رینٹ سیکنگ اکنامک ایجنٹس، یہ عوام کو بھڑکا کے اپنے ساتھ ملا کے اسٹیٹ سے ایسی ڈیمانڈز کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی تھوڑی پروگرس کی بھی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ رک جائے گی بلکہ وہ ریورس ہو جائے گی۔ Why would these people succeed? Why would self-serving politicians, intellectuals and so-called the کہہ لیجئے کہ حقوق کے نمائندے، عوام کے حقوق کے نمائندے ہیں، وہ کیوں کامیاب ہوں گے؟ اس لیے کہ کسی بھی معاشرے میں جو میجورٹی ہے they display an S-shaped utility curve. سمپل لفظوں میں میجورٹی ہمیشہ یہ پریفر کرے گی کہ کسی بھی گڈ کو، وہ سوشل گڈ ہے، اکنامک گڈ ہے، پولیٹیکل گڈ ہے، اس کی تھوڑی مقدار آج کنزیوم کر لے بنسبت اس کی زیادہ مقدار فیوچر میں کنزیوم کرے۔ This is a natural tendency of all humans and certainly all societies. ہمیشہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ آج جو ہماری ضروریات ہیں ان کو فی الفور پورا کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے 5 سال انتظار کیا جائے، 10 سال انتظار کیا جائے، یا بعض اس کے بینیفٹ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ملیں گی۔ نو، میجورٹی would always prefer کہ ان کی جو پولیٹیکل، سوشل، اکنامک ڈیمانڈز ہیں ان کو فی الفور گریٹیفائی کیا جائے۔ اور یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے عوام کی، اس سے فائدہ اٹھا کے جو ایمبیشس پولیٹیشنز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں اور اکنامک ایجنٹس ہیں، وہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ایسی ڈیمانڈز معاشرے کے سامنے رکھیں گے، اسٹیٹ کے سامنے رکھیں گے جو کہ اس وقت فلفل کرنا ناممکن ہو۔ They would demand کہ there should be equality among all the people, all the sections, all the sexes immediately.
ہر کسی کو ہر طریقے کے رائٹس جو ہے نا پولیٹیکل رائٹس فوراً دے دیے جائیں، اور جو اس کی اکنامک ڈیمانڈز ہیں فی الفور سب لوگوں کی بہترین طریقے سے پوری کی جائے. اور یہ ڈیمانڈز ہیں کہ کوئی اسٹیٹ جو ہے نا نہیں پوری کر سکتی، اگرچہ وہ امیر بھی ہو، خاص طور پہ جب آپ ٹرانزیشن کے عمل سے گزر رہے ہیں، آپ کے انیشل سٹیجز ہیں، دیٹ وڈ بی امپاسبل. آپ کس طریقے سے کنفرنٹ کریں گے ایسے ڈیموگاگس کو، ایسے سیلف سرونگ پولیٹیشنز کو، انٹلیکچوئلز کو، یا اور لوگ جو کہ عوام کے نمائندہ بن کے سامنے آئیں گے؟ وہ عوام کو بہکانے میں بالکل کامیاب. ان کو کنفرنٹ کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا کہ ان کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان سے سختی سے ڈیل کیا جائے. وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے، ان کے فائدے کی نہیں بات کر رہے ہوں گے، وہ صرف عوام کے شارٹ ٹرم جذبات کو بھڑکا کے عوام کہیں گے نو، آپ کو سوشل گریٹیفیکیشن ہے، پولیٹیکل گریٹیفیکیشن ہے، اکنامک گریٹیفیکیشن ہے، یہ ابھی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم 2 سال، 5 سال، 10 سال یا اگلی نسل تک نہیں انتظار کر سکتے. تو جو اگر آپ نے تھوڑی بہت ترقی بھی کی ہے اور آپ وقت سے پہلے جمہوریت لے آئے، یہ تمام کے تمام جو ایڈوانسز ہیں یہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں. تو ہر لیول پہ ہی پرانے بوسیدہ نظام کو ختم کرنے کا سٹیج ہو، ایک پروگریسو آئیڈیالوجی پہ کنسنسس کریٹ کرنے کی سٹیج ہو، یا یہ جو ایڈوانسز آپ نے کیے ہیں اس کو irreversible بنانے کی سٹیج ہو، تینوں ہی سٹیجز پہ آپ جمہوریت کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سکتے. جن معاشروں نے، نان ویسٹرن سوسائٹیز نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا ہے اور اس کے بعد انڈسٹریلائز کیا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا ریولوشن ہو یا ریفارمز ہو، اس لیے وہاں آپ کو یہ جو کامیابی ہے کہیں بھی جمہوریت کے اندر نہیں نظر آتی. کوئی ایک ایسا پیریڈ ہر جگہ آیا ہے کہ جہاں کہ آپ کو جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو مونوپلائز کرنا پڑا ہے، اور پرسویژن کے ساتھ، آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئزن کا استعمال کرنا پڑا. اب یہ جو اتھارٹیٹیو سسٹم یا اتھارٹیرین سسٹم کہہ لیجئے کہ جن سے اپنا کے جو نان ویسٹرن سوسائٹیز ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. کہیں پہ یہ ڈیجور طریقے سے ہوا ہے، کہیں یہ ڈیفیکٹو طریقے سے ہوا. ڈیفیکٹو طریقے سے وہاں پہ ہوا ہے کہ جہاں یہ جو ریفارمسٹ لیڈر تھا وہ یا کوئی وار ہیرو تھا، یا کوئی وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو جنگ آزادی کا کوئی ہیرو تھا، اینڈ ہی ہیڈ اے پولیٹیکل کیرزما. اور اس کیرزما کی بنیاد پہ وہ ریفارمز اس نے کی، اور جو اس کے سیاسی مخالفین تھے ور نیور آف دیٹ اسٹیچر کہ وہ اس کو پولیٹیکلی چیلنج کر سکے. اینڈ ہی واز ایبل ٹو کیری دیز ریفارمز فارورڈ. کلاسیکل ایگزامپل اس کی لی کوانگ یو ہے. He was the first prime minister, became the prime minister of Singapore in 1959. And he served the prime minister of Singapore up until 1990. He had charisma. He was their independence leader. And also, ایک اور جو اس کی charisma میں add ہو گیا, that is performance legitimacy. کہ once he performed, once his party performed, the People Action Party, then he both had the charisma as well performance legitimacy. And that is why People's Action Party has been in power in Singapore ever since 1959. It has never lost a single election. تو ڈیموکریسی فارم میں وہاں پہ موجود ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکشن بھی لڑتی ہیں، کینڈیڈیٹس بھی کھڑی کرتے ہیں، لیکن کامیابی ہمیشہ وہاں پہ پیپلز ایکشن پارٹی کو ہی ہوتی ہے. دس از اے ڈی فیکٹو ارینجمنٹ. بعض جگہ پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ڈیجور ارینجمنٹ ہے بائی لا. یہ ارینجمنٹ وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے، ریولوشنری پارٹی نے بڑی جد و جہد کر کے ایک سول وار سے گزر کے، اور جب انہوں نے طاقت حاصل کی ہے تو بائی لا صرف اسی پارٹی کو جو پولیٹیکل پاور ایکسرسائز کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت ہوتی ہے. دی ادر پولیٹیکل پارٹیز دے کین ایگزسٹ بٹ دے کین ناٹ ایکسرسائز پولیٹیکل پاور. یہ جو ڈیجور ارینجمنٹ ہے بائی لا، یہ آپ کو چین میں نظر آتا ہے.
ایڈمنسٹریٹیولی جو یہ مونوپلی آف پولیٹیکل پاور ہے جس کے تھرو ریفارم آئی ہیں، یہ آپ کو 3 طریقے کی نظر آتی ہیں. ایک پرسن میں بھی یہ کانسنٹریشن ہو سکتی ہے، ایک فیملی میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک پارٹی میں بھی ہو سکتی ہے. آئیڈیل تو یہی ہے کہ دی مونوپلی آف پولیٹیکل پاور شوڈ بی ایکسرسائز ناٹ بائی اے پرسن، ناٹ بائی اے فیملی، بٹ بائی اے پارٹی. Party has continuity, party can have meritocracy, party can have the collective wisdom. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کمبائن کرتے ہیں، از اٹ ڈی فیکٹو اور ڈی جور، اور یہ انڈیویجول ہے یا فیملی کی ہے یا پارٹی کی ہے، تو آئیڈیل سسٹم جو ایمرج ہوتا ہے جس کو اپنا کے نان ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں اپنے آپ کو پہلے ماڈرنائز کر سکتی ہیں اور پھر ٹاپ ڈاؤن طریقے سے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کر سکتی ہیں، وہ طریقہ نکلتا ہے دی مونوپلی آف پولیٹیکل پاور بائی اے پولیٹیکل پارٹی ان اے ڈی جور فیشن. A political party that is run according to its own internal constitution, a political party that has progressive ideology, and a political party that has internal system of accountability. This is the ideal system to transform a primitive, old, agrarian society into a modern industrial nation. And this is where non-Western nations find them. This is the crossroads where they find themselves. ایک طرف جمہوریت ہے جس کے ذریعے کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، دوسری طرف this is the monopoly of political power, but that has also its pitfalls. Pitfalls کیا ہے؟ It can lead to abuse of power. It can lead to corruption. It can lead to capture by a strong man. اور اگر if you fall any of those pitfalls تو آپ کی جو political liberties ہیں وہ بھی snub ہو جائیں گی اور ترقی بھی کوئی نہیں ہوگی. This is where most of the non-Western nations between hard and a rock place. And unfortunately, this is where Pakistan also finds itself after 75 years. How are we going to negotiate this crossroads? اور یہ جو آئیڈیل سسٹم ہے کس طریقے سے ہم اپنی جو ملکی ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ ہم 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کے الگ جو ہے نا پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں، ان کا کلچر ہے، ان کی لینگویج ہے، ہمارے اندر اور ایتھنک ڈویژنز ہیں، ہمارے سیکٹیرین ڈویژنز ہیں، ہمارا ایک ایگزسٹنگ پولیٹیکل فریم ورک آرڈر بھی ہے، ہمارے اندر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینسز بھی ہیں، پولرائزیشن بھی ہے. دیز آر دا ریالٹیز آف دی کرنٹ پاکستان. تو کس طریقے سے اس آئیڈیل کو پاکستان اپنی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کسی ورکبل سسٹم میں ٹرانسفارم کر سکتا ہے؟ دیٹ از دا کراس روڈز ویئر پاکستان exists as of today. Are we going to, will we be able to negotiate this crossroads? That is probably discussion for some other forum. Today we'll restrict ourselves to the theoretical aspects of the problem. دیکھیے شروع کے اب ہم پاکستان کی ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہر طریقے سے فیل ہو گیا، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی، انڈسٹریلی ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں. بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ واز آلویز. شروع کے 25 سال میں پاکستان واز اے لیڈر ان مینی آف دی ایریاز. شروع کے 25 سال میں وی ور اے پروگریسو کنٹری ایز ویل. ہم نے مسلم فیملی لاز کا آرڈیننس پاس کیا جس میں عورتوں کو حقوق ملے. ہمارے جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز تھے، پلاننگ کمیشن ہے، ڈیولپمنٹ فائننس انسٹیٹیوشنز ہیں، انڈسٹریل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ کی آرگنائزیشنز ہیں، دے ور دی انوی آف دا ورلڈ. اور ملکوں کے لوگ، ایشین ملکوں کے لوگ، بیوروکریٹس پاکستان آتے تھے اور یہاں سے سیکھ کے جاتے تھے.
ہماری بہت سی ایسی انڈسٹریز تھیں کہ وہ دنیا میں ورلڈ لیڈر تھیں. ہماری جو ایئر لائنس تھیں، ہماری جو شپنگ لائنس تھیں، ہماری جو ٹیلی کام انڈسٹریز تھی، وی ور دا لیڈرس ایٹ لیسٹ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ دا مڈل ایسٹ. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہمارے بینکس تھے، ہمارے مینوفیکچرنگ انٹرپرائزز تھے، وہ آلموسٹ ایٹ دا ورج آف کمپیٹنگ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. سو اٹ از ناٹ کہ پاکستان ہمیشہ سے وہ ایک ناکام ریاست ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے. وی ور دی envy آف دا ورلڈ. اور اٹ may appear ایز اے پیراڈاکس کہ ان 25 سال کے دوران پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں تھی. کسی کے پاس جو ووٹ کا حق ہے اس طریقے سے نہیں. تو جن 25 سال میں پاکستان نے ہر شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کی، وہ 25 سال وہ ہیں جبکہ یہاں پہ جمہوریت نہیں تھی. دیکھیے ڈیورنگ دوز فرسٹ 25 years inadvertently Pakistan was following the correct sequence. We were going through the process of modernization and state-led industrialization. Who was leading that process? Who was leading that program? Those elites جو کہ مسلم ماڈرنسٹ آئیڈیاز جنہوں نے امبائب کیے ہوئے تھے ان دا ٹریڈیشن آف علی گڑھ. انہوں نے انگریزی زبان سیکھی تھی، انہوں نے اپنے ملک میں یا انگلستان میں جا کے جدید تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بیوروکریسی میں کام کیا تھا، فوج میں کام کیا تھا، یا جو لارج میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، کراچی ہے، بامبے ہے، انہوں نے پروفیشنز میں کام کر کے تجربہ حاصل کیا تھا. So these were the bureaucratic, industrial and military elite who were taking Pakistan forward, irrespective of the will of the people. But inadvertently, they were following the correct sequence. مگر اس سسٹم میں جو ڈیولپمنٹ کا یہ ایک ماڈل ایوالو ہوا تھا، اس کے اندر فلاز بھی تھے. ایک تو فلا یہ تھا کہ یہ پورا کا پورا جو ایک ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا جو 25 سال تک پاکستان نے فالو کیا، اس میں کوئی باقاعدہ طریقے سے مختلف جو فورسز ہوتی ہیں معاشرے پہ جو ایگزرٹ کرتی ہیں، جس میں اندر ریلیجن ہے، کلچر ہے، آئیڈینٹی ہے، سب نیشنل آئیڈینٹی ہے، رول آف دا پرائیویٹ سیکٹر ہے، رول آف دی اسٹیٹ ہے، ان تمام چیزوں کو سوچ کے کوئی سنتھسز نہیں کریٹ ہوا تھا، اور کوئی ایک ایسی آئیڈیالوجی نہیں تھی جس کو کہ ریاست جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی فالو کر رہی. اور جب آپ کے پاس کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی تو جب آپ کو انٹلیکچوئل ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور جب آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجیکل بیسس نہیں ہوتی تو بہت سے مشکل فیصلے کرنے سے بھی آپ کتراتے. And this is the second failure we see during those first 25 years کہ بہت سے ایسے مشکل فیصلے جو ان ایلیٹ کو اس وقت کرنے چاہیے تھے انہوں نے نہیں کی. سب سے بڑھ کے یہ انہوں نے لینڈ ریفارمز نہیں کی. اور جب آپ نے لینڈ ریفارمز نہیں کی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہے، بعد میں آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں، اسی لینڈڈ ایرسٹوکریسی نے جو سیاسی نظام ہے اس کو ہائی جیک کر لیا، اور اب تبدیلی کا عمل تقریباً جو ہے نا انہوں نے اس کو ناممکن سا بنا دیا. اور تیسری جو فلا تھی ڈیورنگ دیز فرسٹ 25 years وہ یہ تھی کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس تھا، اٹ واز ناٹ لیڈ بائی اے پولیٹیکل ایلیٹ، اٹ واز لیڈ بائی اے بیوروکریٹک ایلیٹ، بائی این انڈسٹریل ایلیٹ اینڈ بائی اے ملٹری ایلیٹ. Not by a political elite. ایسا پولیٹیکل ایلیٹ جو کہ ایک کاڈرے پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہو، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی ہو، ایک ایسا ایلیٹ جو ان کاموں پہ فوکس کر رہا ہو
کہ جن پہ ایک نئی ریاست کو، نئے ملک کو، نئی قوم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی. ایوولوشن آف اے کامن آئیڈینٹی، ہارمنی among the different sub-nationality, and strengthening the state institutions. If there had been a political elite, تو وہ ان چیزوں پہ توجہ دے رہے ہوتے، ان خیالات کو وہ نیچے عوام تک بھی پہنچاتے، اور جو بینیفٹس ہیں ترقی کے وہ بھی ایلیٹ تک جو ہے نا نہ رہتے، بلکہ انفراسٹرکچر کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، سوشل اپلفٹ کی صورت میں اور زیادہ بہتر طریقے سے عوام تک پہنچتے. تو شروع کے 25 سال میں آف کورس پاکستان نے جو ہے نا سوشلی ترقی کی، اکنامکلی ترقی کی، لیکن ان شارٹ کمنگس کی وجہ سے ساتھ ساتھ ان 25 سال کے دوران یہاں پہ ایک آئیڈیولوجیکل ویکیوم بھی بنتا رہا اور یہاں پہ ایک پولیٹیکل ویکیوم بھی بنتا رہا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1970 کے بعد آپ نے جب یہاں پہ فری اور فیئر اور ملٹی پارٹی الیکشنز اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ کروائے، تو یہ جو پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل ویکیوم تھا، اس کو پھر جو ڈیموگاگز ہیں اور جو پاپولسٹ ہیں انہوں نے آ کے فل کیا. یہ لیفٹ کے بھی آئیڈیالوجی کے بھی ڈیموگاگز اور پاپولسٹ ہیں، اور یہ رائٹ کی بھی آئیڈیالوجی کو لینے کے بھی پاپولسٹ اور ڈیموگاگز، دونوں ہی نے آ کے جو ہے وہ لوگوں کو جذبات کو بھڑکایا اور ان کو جو ہے نا اپنے بغیر کسی آئیڈیالوجی کے جو کھوکھلے سیاسی نعرے ہیں ان کے پیچھے لگا. اور وہ جو شروع میں تھوڑی بہت 25 سال کے اندر ہم نے ترقی دیکھی بھی، آہستہ آہستہ وہ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھنا ہم نے ختم کر دیا، بلکہ جتنا کوئی کیپٹل ہم نے ایکیومولیٹ کیا تھا وہ آہستہ آہستہ وی کنزیومڈ آل آف دیٹ. اینڈ وٹ ڈو وی سی؟ اب 50 سال کے بعد، اس جمہوریت کے 50 سال کے بعد، اب ایک عام آدمی کے پاس ووٹ کا حق ہے، نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ اس کے پاس صحت ہے، نہ اس کے پاس روزگار ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی اپنا مستقبل نظر آتا. اور ان حالات میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کے یہ ووٹ حق ایک بہت تھوڑی قیمت میں خرید لیں، اور بعض اوقات اس کی قیمت صرف 1 میل ہوتی، صرف ایک وقت کے کھانے پہ اس کا ووٹ خرید لیتے. لیکن یہ جو فیلئر ہے یہاں پہ جمہوریت کا، آپ کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. دس از اے اسٹرکچرل فیلئر. ایک ایسی سوسائٹی جو کہ ابھی اس طریقے سے ریشنل نہیں ہوئی، جو ابھی ٹرائبل ہے، جو ابھی فیوڈل ہے، جہاں پہ پولیٹیکل، اکنامک، سوشل فریگمنٹیشن ہے، جہاں پہ مادی طور پہ بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں، اس معاشرے میں جب آپ وقت سے پہلے جمہوریت لائیں گے تو اس کا وہی نتیجہ نکلنا تھا جو پاکستان میں پچھلے 50 سال میں نکلا. It could not have been otherwise. You cannot blame any politician either in the past or at present. And you cannot blame any political party either in the past or in the future. This is the inevitable consequences of following the wrong sequence. اور جہاں جہاں جن نان ویسٹرن سوسائٹیز نے، معاشروں نے، ملک نے یہ سیکوینس کو رانگ طریقے سے فالو کیا، وہاں یہی نتیجہ نکلا. دیکھیے، ہم صرف 75 سال پہلے آزاد ہوئے، اور اب ہم کہتے ہیں کہ 75 سال کے بعد جو ہے یہ اس جمہوریت نے عوام کو کچھ نہیں دیا. تو دنیا میں جو ملک سب سے پہلے آزاد ہوئے وہ لیٹن امریکہ کے ملک.
they gained their independence after the Napoleonic Wars 1810 میں 1820 میں. اور یہ 30 سے زیادہ ملک ہیں ان لیٹن امریکہ اینڈ کیریبینز. 200 سال آزاد ہوئے ہو گئے ہیں. اور ان 200 سال میں ان ملکوں نے کوئی 200 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنز لکھے. And not a single one of them has worked. 2022 میں پچھلے سال the largest country in Latin America, Brazil, it celebrated its 200th anniversary birthday. اور پچھلے ہی سال وہاں پہ برازیل میں الیکشن ہوا جس میں کہ جو کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا he had served 18 months in prison on corruption charges. اور جو کینڈیڈیٹ ناکام ہوا اس کے سپورٹرز نے ان الیکشن ریزلٹس کو ماننے سے انکار کیا. جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ جا کے انہوں نے دھاوا بولا, انکلوڈنگ ایٹ دی سپریم کورٹ, اینڈ الٹیمیٹلی انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا کہ یہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان کو انل کیا جائے. جو کینڈیڈیٹ ہارا ہے اس کو ریسٹور کیا جائے اور جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کو اوتھ آف آفس اٹھانے سے جو ہے نا منع کیا جائے. اینڈ ہو ور دے پلیڈنگ ٹو دی آرمی, اینڈ دے ڈوئنگ اٹ آفٹر having made an effort to run democracy for 200 years. ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیموکریسی اس لیے فیل ہوئی ہے کہ وی فالو اے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی جس میں کہ خریدنا آسان ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز کو, اور جس کی وجہ سے نو کانفیڈنس ووٹ آ جاتا ہے اور جو حکومت ٹاپل ہو جاتی ہے. Latin America follows presidential form of democracy. In Latin America, they give exactly the opposite arguments of what we give in Pakistan of why democracy hasn't worked in Latin America. وہ کہتے ہیں کہ جو presidential form of democracy ہے یہ inflexible ہے اور اس کی وجہ سے it leaves no option but to annul the constitution. اور کیونکہ ہماری جو جمہوریت ہے یہ پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے اس لیے یہاں نہیں چلتی. ہم یہاں پہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ہماری جو جمہوریت ہے یہ پارلیمانٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے, یہ اس لیے نہیں چلتی. آپ پریزیڈنشل فارم لے آئیے, آپ پارلیمانی فارم لے آئیے, آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن لے کے آئیے, یہ ڈیموکریسی چل ہی نہیں سکتی جب تک آپ معاشرے کو پہلے ماڈرنائز نہیں کریں گے, اس کو انڈسٹریلائز نہیں کریں گے, تب تیسری سٹیج پہ تب آپ جو پولیٹیکلی انفرینچائز کر سکتے ہیں لوگوں کو کس طریقے سے, کس رفتار سے, کس سسٹم کے تھرو, وہ اس وقت آپ کو ڈیسائیڈ کرنا. لیکن اگر یہ دو عمل کیے بغیر, معاشرے کو ماڈرنائز کیے بغیر, ان کو ٹاپ ڈاؤن طریقے سے انڈسٹریلائز کیے بغیر, آپ جو بھی جمہوریت کا طریقہ کار لے آئیے, پریزیڈنشل ہو, پارلیمانی ہو یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو, اس کا وہی نتیجہ نکلے گا کہ جو 75 سال بعد ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا 200 سال بعد جو ہے نا وہ لیٹن امریکہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ایک بظاہر پیراڈاکس نظر آتا ہے کہ آپ کو پروگریس کے لیے, آپ کو معاشرے کو ریزنیبل بنانے کے لیے, پروگریسو بنانے کے لیے, ان کو تعلیم دینے کے لیے, صحت دینے کے لیے, لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال ضروری ہے, جو کہ ہم نے نان ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا. اٹ از ناٹ سو پیراڈاکسیکل. دے آر ایگزامپلز آف دیٹ ایون ان دا ہسٹری آف یورپ. دیکھیے یورپ فار دا موسٹ پارٹ یہ ماڈرنائز ہوا, یہ انڈسٹریلائز ہوا اوور سینچریز, اور اس میں کوئی ایک آپ کہہ لیجئے کہ لیڈر یا پارٹی نہیں تھی. اٹ واز این آرگینک پروسیس. مگر وہاں بھی جو ڈفرینٹ
ایریناز کے اندر پروگریس ہو رہی تھی. اس میں سائنس بھی ہے, جس کے اندر انڈسٹریلائزیشن بھی ہے, جس کے اندر ریلیجس ریفارمز بھی ہیں, جس کے اندر فلاسفی بھی ہے, اس کے اندر ملٹری ٹیکنیکس بھی ہیں, آرمامنٹس بھی ہیں. تو وہ ہر ملک کے اندر, یورپ کے اندر, ملک کے اندر یکساں نہیں تھی. بعض اوقات بعض ملک آگے چلے جاتے تھے بعض ایریاز میں, اور بعض ایریاز میں پیچھے رہ جاتے تھے. تو ایسے ملکوں کے ساورن جو کہ کسی وقت محسوس کرتے تھے کہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ پیچھے رہ گیا, تو پھر وہ ٹاپ ڈاؤن طریقے ہی سے اپنے معاشرے کو ایک جمپ دلواتے تھے. ان دی 18th century یورپ میں 3 ایسے مونارکس ہیں who are famous for doing this, اور ان کا جو رین ہے in history it is called enlightened absolutism, کہ they were enlightened as well as they were absolutist. ان میں جوزف II ہے, آسٹریا کا ہولی رومن ایمپرر. ان میں رشیا کی کیتھرین ہے, کیتھرین دی گریٹ. اس میں پرشیا کا کنگ ہے فریڈرک. فریڈرک کو بھی بعد میں اس کی قوم نے دی گریٹ کا لقب دیا, فریڈرک دی گریٹ. اور یہ تمام کے تمام مونارکس تھے, وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے معاشرے کو ریفارم کی ضرورت ہے. یہاں پہ تعلیم آنی چاہیے, یہاں پہ جو کسان ہیں ان کے حالات بہتر ہونے چاہیے, یہاں جو قانون ہے اس کو ماڈرنائز ہونا چاہیے, یہاں پہ جو ریلیجس ٹالریشن آنی چاہیے. اور یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو ایبسلیوٹ مونارکیکل اتھارٹی ہے اس کا استعمال کیا. وائی؟ کہ جب وہ تبدیلی کرنے جاتے تھے, لیٹس سے کہ ایگریکلچر میں کوئی ریفارمز لے کے آنا چاہتے تھے کہ جس کا فائدہ کسانوں کو پہنچے, تو وہاں کی جو لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی وہ مونارکی کے خلاف ہو جاتی تھی. جب ریلیجس ریفارمز کرنے آتے تھے تو وہاں کے جو پریسٹ تھے, وہاں کے جو بشپس تھے, وہ مونارکی کے خلاف ہو جاتے تھے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہولی رومن ایمپرر نے جب ریلیجس ریفارمز کی کوشش کی تو پوپ ہمسیلف ٹریول ٹو وینا اینڈ پلیڈڈ ود دی ایمپرر کہ یہ ریفارمز آپ نہ لے کے آئیں. تو بیکاز آف دس ان کو یہ پریکٹیکلی محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں ہی کو فائدہ پہنچانا ہے, ریفارم پہنچانی ہے, تو اس کے لیے جو ہمیں اپنی جو طاقت ہے اس کو پریزرو کرنا یہ ضروری ہے, یہ ریفارمز کے لیے ضروری ہے. فریڈرک, اس نے پرشیا کو اکنامکلی اسٹرانگ کیا, وہاں پہ فلسفے کو اس نے ایڈوانس کیا, ریلیجس ٹالریشن کو اس نے ایڈوانس کیا, تعلیم کو ایڈوانس کیا, اپنے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں پرشیا کے ان کو ماڈرنائز کیا, آرمی کو ماڈرنائز کیا. اینڈ بائی دا ٹائم ہی ڈائڈ in 1786, Prussia was the leading power in Europe. But for 46 years, he did that with an authoritarian rule and with an iron will. And it is the same Prussia جس نے 100 سال بعد پھر جو جرمن اسپیکنگ نیشنز ہیں ان کو یونیفائی کر کے ماڈرن جرمن نیشن اسٹیٹ کی بنیاد رکھی اور جرمن امپائر کی بنیاد رکھی. سو جو کننڈرم ہم اپنے نان ویسٹرن سوسائٹیز میں 21st سینچریز میں دیکھ رہے ہیں, دس ریئلی از نو مسٹری. ایون ان دا ہسٹری آف یورپ یو فائنڈ دی ایگزامپلز آف دیٹ. لیکن سب سے جو شاید اہم بات کرنے والی ہے سب سے آخر میں وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے جو اتھارٹیٹیو پولیٹیکل پاور ہے یا مونوپلی آف پولیٹیکل پاور ہے, دیٹ از ناٹ این اینڈ ان itself. اٹ از اونلی مینس ٹو این اینڈ. جو آپ کا اینڈ ہے وہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانا, ان کے حالات بدلنا ہے, ان کو تعلیم دینا ہے, ان کو صحت دینی ہے, ان کو روزگار بنانا ہے, ان کے جو شعور ہے اس کے اندر اضافہ کرنا ہے. یہ آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. اور پولیٹیکل پاور از اونلی
means to an end. اور جہاں پہ یہ پولیٹیکل پاور ہی اینڈ بن جاتی ہے وہ پھر وہاں کے معاشرے کے جو لوگ ہیں نا وہ بری طرح سفر کرتے ہیں. اس کی مثال بھی آپ کو جو ہے نا وہ ہر جگہ نظر آ جائے گی. آپ کو نارتھ کوریا میں ورکرز پارٹی میں نظر آ جائے گی, آپ کو میانمار میں پولیٹیکل ہنٹا کی صورت میں نظر آ جائے گی, آپ کو افریقہ میں ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں نظر آ جائے گی. رابرٹ مگابے کی ڈکٹیٹرشپ ہے, لارنٹ کبیلا کی ڈکٹیٹرشپ ہے, ایدی امین کی ڈکٹیٹرشپ تھی. یہ ڈکٹیٹرشپ آپ کو لیٹن امریکہ میں بھی نظر آ جائے گی. اوگسٹو پینوشے کی ڈکٹیٹرشپ تھی. ڈومینیکن ریپبلک کے اندر رافیل ٹراہیلو کی ڈکٹیٹرشپ تھی. ہیٹی کے اندر رابرٹ ڈوویلیے کی ڈکٹیٹرشپ تھی. یہ پھر ایک ورسٹ فارم ہے کہ جو آپ پولیٹیکل پاور ہے دیٹ بیکمز این اینڈ ان اٹ سیلف. تو آپ کو لوگوں کے حالات زندگی بہتر کرنے کے لیے, ان کو تعلیم دینے کے لیے, صحت دینے کے لیے, روزگار دینے کے لیے, شعور دینے کے لیے, ریلیجس ٹالریشن لانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک پروگریسو آئیڈیالوجی ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل مونوپلی آف پاور وہ ضروری ہے. اور یہ دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ جو ریفارم کا پروسیس ہے اس کو ایک خاص سیکوینسی سے انفولڈ کرنا ہوگا. وہ جو آئیڈیالوجی ہے اور جو آپ کی اتھارٹی ہے اس کو بھی پھر ایک آپ خاص سیکوینس سے ہی ریفارمز کا پروسیس جو ہے نا آپ معاشرے کے اندر لے کے آئیں گے. تبھی آپ اپنے معاشرے کو ٹریڈیشنل سے ماڈرن اور آپ نے جو پروڈکشن سسٹم ہے اس کو ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف شفٹ کر سکیں گے. یہ جو ریفارم کا عمل کیا ہے اس کے اندر 7 بنیادی سٹیپس ہیں. ان کا ذکر جو ہے ہم اپنے آنے والے جو سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے اس کے دوران کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور کوشچن آنسر کے لیے جانا کرتے ہیں. تھینک یو. ہمارا سر تھینک یو سو مچ فار یور لیکچر. میرا پہلا کویشچن یہی ہے کہ پاکستان جس بیس پہ بنا تھا وہ کیونکہ ریلیجس بیس تھا تو یہ تو آلموسٹ ناممکن والی بات ہے. آپ اس کو بتائیے کہ یہ کیسے ہم ماڈرن کلچر کو ایکسیپٹ کریں گے یا ماڈرنزم کی طرف ہم کیسے جائیں گے, کیونکہ جتنی بھی ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ رہے ہیں ون اتھارٹی یا ایک سنگل اتھارٹی, وہ ایک تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں آئی انفارچونیٹلی فرسٹ جو 25 ایئرس اس میں ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اس ڈکٹیٹرشپ میں, اور بعد میں بھی جو ڈکٹیٹرشپ آئیں بہت فل اتھارٹی کے ساتھ آئیں, بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے بھی وہی جو پاکستان جس بیس پہ بنا تھا اسی کی بیس پہ انہوں نے اس میں کوئی ترقی ہونے نہیں دی ہے. تو اس کا مجھے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں, بیکاز برین ہمارا پروسیس ہی نہیں ہوا اور ہم اسی ریلیجس اور اسی جو فرسودہ نظام ہے اس کے اندر ابھی تک بلکہ روز بروز پھنستے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کر دیں کہ کیسے ہم ماڈرن ہوں گے. تھینک یو. تھوڑا سا ریکال کرنا چاہوں گا, تھوڑا سا ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ جب یہ یونیک ٹرانسفارمیشن مغرب کے اندر شروع ہوئی ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ ود ان دی ایمبٹ آف دا ریلیجن they carved out an area where they declared it free from dogma. And in that area, they theoretically and اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ اس ایریا میں جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کیا کہ جو ڈیٹا ہے اس کو آپ اگر لاجیکلی اور بعد میں سائنٹیفکلی پروسیس کریں تو آپ فزیکل فینومینا اس کی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. اینڈ ان دیٹ ڈومین دیر ول بی نو انٹروینشن فرام اینی ریلیجیس ڈاگمیٹزم. اینڈ ونس یو ایکسیپٹ دیٹ پریمس کہ جو عقل ہے اس کا ایک اپنا ڈومین ہے اور جو باقی علوم ہیں ان کا ایک اپنا ڈومین ہے. ناٹ نیسسری کہ جو ایک ڈومین ہے اس کو دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہونا چاہیے. جو عقل کے معاملات ہیں
उनका फैसला आप अक्ल की बुनियाद पे कीजिए, और जो आपके बाकी मामलात हैं उनका फैसला आप बाकी किसी जो है ना बुनियाद पे कीजिए. दिस इज द सेपरेशन दैट एट द मेटाफिजिकल लेवल वी हैव टू गो थ्रू. Unless that demarcation happens at that level, metaphysical level, then you would always be prone to populism, regressive ideologies, and so on and so forth. But that doesn't mean that you have to become secular. That means you have to become rational. Secularism was a product as a reaction to the process of rationalization. Because West had the institution of Catholic Church, which had monopoly on political power, on religious power, and economic power as well. When the process of rationalization began in the West, the church reacted. And the society had no other way except to go towards the path of secularization. So the starting point would have to be the process of rationalization. क्या ये मुमकिन है कि आप रैशनल भी हों और अपनी आइडेंटिटी जो है उसको भी बरकरार रखें? Yes. So simple secularization of the society is not going to do. You can do that in the Constitution, you can do that in the laws, you can preach it on the sermons. This is not the reforms that is needed in our society. हमने यहाँ पे पहले भी मिसाल दी. There's a country in Africa, Mali. It is 95% Muslim. Not unlike Pakistan. And Mali declared itself secular in its constitution. That led to no improvement in its political situation, in its economic situation. So, to move forward, you have to accept the efficacy of reason, reliance upon human agency, and believe in the idea of progress. And yes, this can be done while keeping your religious identity. This is the change at the thought level. और बाकी political level पे किस तरीके से करनी वो आज गुफ्तगू. Thank you, sir. First visit. My name is Lion September Zaludi, Civil Society Network से ताल्लुक़ है. बहुत अच्छा लेक्चर लगा और मेरा सवाल ये है कि आज की इस 75 साल की पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में अब आम शहरी भी मुतमईन नहीं है और हम भी नहीं हैं, और हमारा जो मीडिया जो अब प्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत इस्टेब्लिशमेंट से कैसे निकल सकती है और इसका आखिरी एंड ज़िम्मेदार कौन है. हम रियल डेमोक्रेसी के लिए माशरे के अंदर क्या इक़दाम कर सकते हैं, वो चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे इंटेलिजेंसिया हो, एकेडमिया हो, और वो आम तबके का फैज़ाबाद क्रॉस करके साउथ सिंध तक आम जमहूर को पता ही नहीं है. बस इन आइडियाज़ पे फ्यूचर रोड मैप क्या बन सकता है पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के लिए. For most of the human history, and even ever since the rise of democracy for the first time in the Greek city-states, there has only been a very short period of time anywhere on this earth where democracy has really has been exercised as a political system. और आम तौर पे ये उस वक्त हुआ है जब मुआशरा अपनी पीक से गुजर चुका. You look at Greeks, they had already in 600 BC gone through the Ionian awakening. That was the birth of reason. Democracy came later. And after, or democracy sirf usi, even among the Greeks, it was only one city-state, Athens, which practiced democracy.
The rest of the Greek cities did not practice democracy. After that, we have Roman Empire. It was a republic. After that, we have a hiatus, ایک ہمارے پاس پیریڈ آتا ہے تقریباً 2000 سال کا, where there was not a single country that was democratic. We see the beginning of democracy somewhere in the birth of the American Republic. But again, it was a republic. The word democracy is not mentioned once in the founding documents of the United States. اس کے constitution میں, اس کے declaration of independence میں. The forefathers of the United States of America, they were giving birth to a republic, not to a democracy. And by the year 1900, there was not a single country in the world that we could call democratic in the sense کہ وہاں پہ one man, one vote کی بنیاد پہ حکومتیں بنی تھی. Not a single country. And by that time, یورپ نے وہ تمام ترقی کا سفر کر لیا تھا جو کہ آج ہم جس کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ سائنس بھی آ گئی تھی, نیشن اسٹیٹس بھی آ گئی تھیں, وہاں پہ پولیٹیکل سسٹمز بھی ماڈرنائز ہو گئے تھے, وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن بھی آ گیا تھا. تمام کی تمام جو ترقی ہے اس کی بنیاد پڑ چکی تھی. And all of this happened not under democracy. Democracy came at the very end. Why do we always keep talking about democracy? During the Cold War, there were two powers, USSR and United States. And it suited the interest of the United States کہ وہ USSR کو portray کرے as authoritarian, despotic, اور جو ویسٹ ہے اس کو portray کرے as liberal and democratic. So it suited their strategic interest during the Cold War. And we have bought into this propaganda. Now it has become an article of faith with us. پچھلے 40 سال میں جس ملک نے سب سے زیادہ لوگوں کو خط غربت سے نکالا ہے, which is that country? Is it democratic in the sense you envision it? But still, we just keep on repeating, جمہوریت ہی ہر مسئلے کا حل ہے, اور جو worst form of democracy is better than dictatorship, and آپ کو میرے سے زیادہ اس قسم کے جو ہے نا ہوں گے. کوئی ایک آپ ہسٹوریکل ایویڈنس لا کے دکھا دیجئے ویسٹ کی تاریخ سے اور نان ویسٹرن سوسائٹیز کی تاریخ سے, کوئی ایک ایویڈنس لا دیجئے کہ جہاں جمہوریت پہلے آئی ہے اور اس جمہوریت آنے کے بعد وہ سوسائٹی ماڈرن ہوئی ہے اور وہاں پہ صنعتی ترقی ہوئی ہے. It has always been, first the society becomes modern, then it becomes industrial, and then it becomes democratic. السلام علیکم سر. سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ ایک طرف ڈیموکریسی ایک نظام حکومت ہے, اس کو رکھ لیتے ہیں, دوسری طرف مونارکی آ جائے, اتھارٹیرینزم آ جائے, کچھ بھی آ جائے ہم رکھ لیں. ایک اسٹیٹ کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات پرووائڈ کرنا. اگر ایک ملک کے اندر ڈیموکریسی نہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نظام حکومت ہے, لیکن وہ اپنے شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے, اور دوسری طرف ایک ملک ہے جس کے اندر ڈیموکریسی ہے لیکن وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر رہے, لوگوں کی نظام زندگی, معیار زندگی بہتر نہیں ہے.
मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि इन दोनों सिनेरियो को सामने रख के आगे आने वाली जनरेशन, दोनों वो मालिक हैं, उनकी जनरेशन को आप क्या देखते हैं कि कौन सा निज़ाम हुकूमत उन आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर होगा? आप ये दो ऑप्शन जो है ना, एक तरफ जमहूरियत है और शख्स के पास कुछ नहीं है, ना तालीम है, ना रोज़गार है, ना उसके बच्चों का कोई मुस्तकबिल है, उसके पास सिर्फ वोट का हक। और दूसरा एक ऐसा निज़ाम है कि उसके पास तालीम भी है, रहने को छत भी है, खाने को उसके पास जो है ना रोटी भी है, माशरे के अंदर सिक्योरिटी भी है, उसको आने वाली नस्लों में बेहतरी भी नज़र आती है। आप मौर्ख को छोड़िए, आप आम आदमी से पूछिए, वो क्या सिलेक्ट करेगा? बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं मिडिल ईस्ट। वाई? दे वांट अ बेटर लाइफ। वहां जाके उनको वोट का हक मिलता है। What do they choose? Better life for themselves and for the coming generations. आपको इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं पहले वो पूरी कीजिए, उसको तालीम दीजिए, सेहत दीजिए, रोज़गार दीजिए, तरक्की के मौक़े दीजिए, शऊर दीजिए, समाजी मसावात दीजिए, उसको मॉडर्नाइज कीजिए, माशरे को मॉडर्नाइज कीजिए, रियासत की ताकत इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियलाइज कीजिए, सनतें लगाइए, उससे डाउन स्ट्रीम सनतें लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनको स्किल आएगी। उसके बाद जो उनके हकूक़ हैं, जमहूरी हकूक़, उसके बाद जिस तरीके से माशरा मुनासिब समझता है, जिस स्पीड से मुनासिब समझता है, उस तरीके से उसको दीजिए। जो तबकात ऑलरेडी खुशहाल हैं पाकिस्तान में, हमेशा आपको जमहूरियत के दाई वही नजर आएंगे। जो अवाम हैं, बदहाल हैं, what do they want? They want खुशहाली, they want prosperity, they want basic facilities. जो खुशहाल है वो जमहूरियत के गुण नहीं, जमहूरियत होनी चाहिए। क्यों? वो तो ऑलरेडी उसके पास सब कुछ मादी चीजें, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। और अवाम जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको कहें हाँ आपके पास कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास वोट का हक तो है ना। क्या कर लेगा उसके वोट के हक को? एक बिरयानी की प्लेट पे बेच देते हैं लोग। I think after 75 years, I think it's time has come कि हम ये जो एक प्रोपेगेंडा में फंस के रह गए हैं कि हमने we have come to believe democracy is an article of faith. उसको ना हम लॉजिक की बुनियाद पे क्वेश्चन करते हैं, ना उसको एविडेंस की बुनियाद पे करते हैं, ना उसको रिजल्ट्स की बुनियाद पे क्वेश्चन करते हैं। गुड इवनिंग सर। सर पहले तो मैं कमेंट करूंगा जो मैम ने क्वेश्चन किया था कि रिलीजियस कंट्री है तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि चेंज हो, या फिर सर ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने आपसे लास्ट सेशन में किया था शायद कि ये क्या ये हम जो है करेंगे, रिएक्ट करेंगे लोग इस पे? तो आपने कहा था ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि ये कड़वी दवाई है, उसको प्यार से नहीं पिलाया जा सकता। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप बात कर रहे थे की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एलीट्स हैं, तो सर आज तक हमने तो उन्हीं एलीट्स के बारे में सुना है जो चुराते हैं, तो सर क्या गुड एलीट्स भी और बैड एलीट्स ये दोनों हैं सोसाइटी में? आप बिल्कुल, आप जो है ना सही जगह पे आपने हाथ रखा। किसी भी माशरे में तब्दीली का महरक उसके एलीट ही बनता है। अगर हमें ऐसे एलीट नहीं मिले कि जिनके पास ताकत है लेकिन वो उस ताकत को लोगों की बेहतरी के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन।
And honestly, the only answer or solution I have, if they don't do it, then we'll have to do it. Then we'll have to become the elite. Then we'll have to become the leader. But that is a very difficult crossroad. देखिए जहाँ भी आपको प्रोग्रेस नज़र आती है, वहाँ पे एलीट नज़र आता है, लेकिन आपको ये नज़र आता है कि उस एलीट ने अपने इंटरेस्ट से आगे भी जो है ना बढ़ के उसने अवाम के लिए भी सोचा. जो कम्युनिस्ट थे चाइना में, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी. They were the elite. The Chinese Communist Party was founded in the elite quarter, in the French quarter of their capital. Zhou Enlai was one of the richest landed aristocrats. What did they do? They sacrificed. अवाम के लिए उन्होंने sacrifice की. तो एलीट को लीड करना पड़ता है, लेकिन एलीट को अवाम के लिए जो है ना वो कुर्बानी देनी पड़ती है. जिस माशरे में ऐसा एलीट मौजूद नहीं है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. सर इधर एक राइटर आई थी, उन्होंने बुक लिखी थी, फॉरेन राइटर थी, एलीट्स के ऊपर ही. तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या एलीट्स हमारे बारे में सोचते हैं. उन्होंने कहा था वो आप लोगों के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन हुआ है एलीट्स के साथ. तो पाकिस्तान की तो ये सिचुएशन है सर. अस्सलाम वालेकुम सितार साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त टॉक थी आपकी. तो ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है. फाइनली इस पे पहुँचे हैं. और मुझे अब खैर मैं कमेंट्स को शॉर्ट ही रखूँगा कि जो शक था कि जी आप ये रेवोल्यूशन की रोड मैप पे निकले हैं, तो अब थोड़ा शक जो मेरा वो यकीन में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होता जा रहा है. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो कहा ना कि जी नॉन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ एग्ज़ाम्पल नज़र नहीं आता कि अगर ये सीक्वेंस से ना चलें तो बात नहीं बनती. तो लेकिन फिर आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो रेनेसांस वाला टाइम कि जी वो रेनेसांस के थ्रू मॉडर्निटी वहाँ से उनकी हुई. तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम वो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल ना लें, लेकिन हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपने एवोल्यूशन का एग्ज़ाम्पल लें, और लेकिन रेनेसांस में मतलब वो 500 साल तीन पता नहीं सेंचुरीज़ नहीं, लेकिन रेनेसांस प्लस क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसी चीज़ को तेज़ लेके चलें. क्योंकि हमारे वी हैव हैड आई थिंक कोई पता नहीं 32 इयर्स डिक्टेटरशिप रह चुकी है. तो आपको जो एक ये रिएक्शन मिलता है अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, पार्टली इट्स बिकॉज ऑफ दैट. तो क्या हम ये नहीं कर सकते जी रेनेसांस प्लस? The short answer is no. देखिए रेनेसां के दौर में यार आप समझते हैं कि रेनेसां में किसी ने आके कोई ख्याल कर दिया, सारों ने उसको बैन ही एक्सेप्ट कर लिया. दैट इज़ नॉट हाउ इट हैपेंड. रेनेसां में भी, रेफॉर्मेशन में भी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस के दौरान भी हर स्टेज पे रेजिस्टेंस हुई. तो since it is dissipated over centuries across different countries, तो हम समझते हैं कि वहाँ भी ये जो है ना बस किसी ने किताब लिखी और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. और यहीं हम कितने ही ऐसे बातें सुनते हैं कि यार उसने किताब लिखी, मसलन योहानस केपलर ने when he wrote his thesis, तो उसने उस वक्त पब्लिश किया when he was at his deathbed. उसको पता था कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको पब्लिश किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. जो गैलीलियो है उसकी स्टोरी आपने सुनी है. तो ये भी एक आप कह लीजिए कि गलत परसेप्शन है कि वहाँ पे रेनेसां हो, रेफॉर्मेशन हो, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हो. दे हैव सैक्रिफाइस्ड मच मोर. They were the pioneers
and they had to sacrifice. کوئی روڈ میپ اس وقت نہیں تھا کہ کس طرف یہ جو ہے نا لیڈ کر لے گی. اگر ہم نے کوئی پولیٹیکل ٹریٹیز لکھی ہے, ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو نو رائز اپ, so many thousands of lives, hundreds of thousands of lives would be lost, یا وہاں پہ ریلیجیس ریفارمز آئی ہیں, 1/4 of the Europe died because of those wars, 30 years war. تو یہ آپ نہ ازیوم کیجئے کہ وہاں پہ جو رینیساں کے بعد سے لے کے جو ریولوشن تک ہے, فرینچ ریولوشن تک, دیٹ از این ایزی سیلنگ فار دیم ایز ویل. نو. تو وہاں بھی یہ جو ہے نا, وہاں پہ آپ کو انٹلیکچولی بھی, پولیٹیکلی بھی, سوشلی بھی آپ کو اپنی بات منوانی پڑی, اپنی پوزیشن آپ کو منوانی پڑی. صرف یہ کتابیں لکھنے سے یا بات کرنے سے یا ڈگری پاس کرنے سے یا ٹی وی پہ آ کے کچھ پولیٹیکل سرمنز دینے سے, ریلیجیس سرمنز دینے سے, مورل سرمنز دینے سے, نو, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تھینک یو سلحان صاحب, بڑے مزے کا لیکچر تھا آج بھی, تھاٹ پرووکنگ تھا. اچھا, میرا ایک تو یہ ہے کہ اگر میں جغرافی میپ کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو ایک ہے چائنا, ایک انڈیا ہے, ایک مڈل ایسٹ ہے جو اس میں سعودی بھی ہے, یو اے ای بھی ہے, اور ایران بھی ہے. اچھا, ایران میں بھی ووٹ کا ہے, سو کالڈ ایک طریقہ کار ہے, اور اتھارٹیرین کا بھی ایک شیپ ہے, مکس ہے. اب یو اے ای اور مڈل ایسٹ میں اگرچہ نہ ماڈرنزم ہے, ماڈرنزم کے اس پیرامیٹر میں جو ہم سمجھتے ہیں ریشنلائزیشن اور ریشنل تھنکنگ اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے, ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, لیکن جو پروگرس ہے سو کالڈ پراسپیرٹی جو ہے وہ ہیومن لیول پہ ہے. ایک تو یہ ایک پیراڈاکس مجھے تھوڑا, اور انڈیا اور چائنا کا کہ دونوں پروگرس کا گروتھ تو چل رہا ہے, لیکن ایک میں ڈیموکریسی تھرو آؤٹ رہی ہے, ادر وے راؤنڈ چلی ہے, اور دوسرے میں دا ادر وے راؤنڈ. ایک تو یہ ایک کوشچن اس کا ہے. دوسرا پاکستان کے حوالے سے یہ عام طور پہ ایک تو مجھے آپ کی اگر صدر سے کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ سچویشنل ہے, میں فنامنا ہے, سچویشنل فنامنا ہے, اور پاکستان کی اس سچویشن میں ڈیموکریسی سوٹیبل آپشن نہیں ہے. آپ یہ آپ کی تھیسس کے یہی میرا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کنفرمیشن. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگرچہ ریلیجیس یا سیکولر کی بڑی ڈبیٹ چلتی ہے, لیکن پاکستان کا ووٹر جو ہے ڈیموکریٹیکلی وہ ان لوگوں کو ووٹ دیتا ہے جس کی داڑھی بے شک پیٹ میں ہو یا دل پہ لگی ہو, لیکن وہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ ان کو پرومس کرتے ہیں خوشحالی کی, ترقی کی اور اس چینج کی. وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے, جو لوگ ادر وے راؤنڈ کہتے ہیں کہ ہم شریعہ نافذ کرتے ہیں, ان کو ووٹ کبھی میجورٹی میں نہیں ملا. تو یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے اس سینس میں کہ پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت ریلیجیس اور بہت آرتھوڈاکس ٹائپ کے لوگ ہیں, لیکن ڈیموکریسی کے اسٹیٹسٹک نے ہمیں بتایا کہ دس از دا ادر وے راؤنڈ. تو یہ دو پروڈکٹس ہے تھوڑا سا. چلیے, جو آپ کی دوسری بات ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں رادر وہ سیکولر مائنڈ سیٹ سے ووٹ دیتے ہیں, وہ ریلیجیس پارٹیز کو اس طریقے سے ووٹ نہیں دیتے, وچ مینس کہ ان سرٹن سینس وی ہیو اے سیکولر ڈیموکریسی اسٹل ناٹ فنکشننگ. سو وہ ریلیجیس لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے تو صحیح کرتے ہیں نا, جمہوریت کو ووٹ دیتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں نا, تو پھر یہ نتیجے کیوں نکلتا؟ دس از اسٹرکچرل فیلئر. یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے مڈل ایسٹ کی جو بات کی, in certain sense it is the worst of all possible worlds. وہاں اتھارٹیرین رول ہے, لیکن وہاں پہ کوئی ریشنلٹی نہیں, وہاں پہ کوئی ہیومنسٹ ویلیو ہیں یا جو پروگرس, آئیڈیا آف پروگرس پہ کوئی ان کو یقین. It is very grotesque form of westernization. Consumption of Western culture,
consumption of Western product, consumption of Western technology without any enlightenment. And as long as, they have the hydrocarbon resources to live that life, well, good for them. After that, no, it's not going to work. आपने इंडिया की बात की, देखिए इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो हिंदू पॉलिटिकल एलीट था इन जनरल, वहाँ पे ये डिस्कोर्सेस दे वर मच मोर एडवांस्ड देन अमंग द मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट. राजा राम मोहन राय से लेके जो हिंदू थे बरसगीर पाक व हिंद में, उन्होंने अंग्रेज़ी भी सीखनी शुरू कर दी थी, जदीद तालीम की तरफ भी आ गए थे, जॉब्स भी लेते थे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी हो रहा था. 1885 में कांग्रेस पार्टी की भी बुनियाद रखी, और किस तरीके से रियासत को चलाना है, किस तरीके से जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, जो कैपिटलिस्ट आइडियाज़ हैं वो क्या हैं. तो जो डिस्कोर्स हो रहा था अमंग दी हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स इन जो कंबाइन इंडिया ब्रिटिश इंडिया है, वो उस सिलसिले में नज़रियाती तौर पे हमारे से ज़्यादा एडवांस थे. और ये मैच्योरिटी फिर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में नज़र आती है, ये मैच्योरिटी उनकी आपकी लीडरशिप में नज़र आती है. पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो आइडियोलॉजी है, जो उसने हिंदुस्तान को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उन्होंने सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोट और मिक्स्ड इकोनॉमी का उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी. वाई? क्लियरली हिंदुस्तान इतना डाइवर्स है रिलीजियसली कि वहाँ पे सेकुलरिज्म के अलावा इट वुड हैव जस्ट फ्रैगमेंट. वहाँ पे क्लास डिफरेंसेस इतने, पर्टिकुलरली जो दलित हैं, कि उनको अगर आपने कुछ सेम्बलेंस ऑफ सिटीजनशिप देना है इंडियन स्टेट के अंदर, द ओनली थिंग यू कुड ऑफर टू दोज दलित्स वाज वोट. फिर 16 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे. और बहुत से सख्त फैसले जो हम यहाँ नहीं कर सके, लैंड रिफॉर्म का फैसला है, वो वहाँ पे उन्होंने किया. एजुकेशन की जो बेसिक रिफॉर्म्स होती हैं वहाँ पे उन्होंने की. जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के जो मेजर्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिए. और फिर उन्हीं की फ़िलॉसफी को फॉलो करते हुए कांग्रेस पार्टी ने वहाँ तकरीबन 54 साल तक हुकूमत की. तो जिस हद तक इन मेजर्स के थ्रू इंडियन सोसाइटी को आप मॉडर्नाइज कर सकते थे और जो स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते थे, वो वहाँ पे हुई. और उसी के नतीजे में आज आपको इंडिया में जो है ना वो प्रोग्रेस नज़र आ रही. लेकिन उसका ये भी नतीजा है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल नहीं थी, तो वहाँ पे उसी जमहूरियत के थ्रू जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो भी आपको बढ़ती बढ़ती नज़र आ रही है. और इंडिया यकीनन जो है ना, इट्स मेकिंग प्रोग्रेस. बट व्हेन यू कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ चाइना, economically it's very difficult that according to the current trajectories, India will ever catch up with China. And then, if you look deeply enough, in China, the benefits of progress are equally distributed. आप किसी भी दूर दराज इलाके में चले जाइए, वहाँ पे जो तालीम का निज़ाम होगा, सेहत का निज़ाम होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम होगा, वो सबके लिए एक सा होगा. इंडिया में सुनने में आता है कि जो बड़े शहरों में 50% लोग हैं उनको टॉयलेट तक की फैसिलिटी मैसर नहीं है. तो वहाँ पे जो अगर प्रोग्रेस है तो उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो उस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो इवन इन दिस रिगार्ड, आई वुड रैंक चाइना better than the Indian system. बहुत तरक्की के हवाले से, टोटल आउटपुट के हवाले से, और लोगों के म्यार ज़िंदगी के हवाले से, सोशल जस्टिस के हवाले से, इक्वालिटी के हवाले से, हर इंडिकेटर से देख लीजिए. China is performing much better than our next door neighbor.
hats off to them, you know. I have nothing against India, against Indian people, against, you know, they have the right to, you know, कि वो अपने लोगों को जो है ना वो uplift करें. I mean, we don't want them to, you know, their people to suffer. No, you know, we have our disputes. We have dispute over Kashmir. We have other disputes. Well, that is, you know, that is a different story. But in terms of, you know, the human uplift of the people, you know, they have a certain model, you know, it has worked for them to the extent that it has worked for them. But the Chinese model has performed better in terms of the economic output and the social output. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पाकिस्तान में दो ताकतें जिसके दरमियान जो 75 साल पाकिस्तान की तारीख रही है, पाकिस्तान का इक़्तिदार घूमता रहा, एक तरफ डिक्टेटर तो दूसरी तरफ जो हमारी मोरूसी और ख़ानदानी सियासत है. तो सवाल यह है बुनियादी तौर पर किस तरह नौजवान जो नॉन प्रिविलेज इलाके से ताल्लुक़ रखता है वो इस तरह अपनी सियासत के ज़रिए अपनी माइंडसेट के ज़रिए नई आइडियाज़ लेकर इक़्तिदार तक पहुंच सकता है. वो कौन से हर्डल्स है जो उसको यानी हटाए अपने आप से. जिस तरह का हमारी डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी आपने बयान की कमज़ोर किस्म की है, किस तरह इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो जो है ना इस मकाम पे जा सकता है. जो एक नौजवान है जो कि मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से आया है और अगर इसी जमहूरी निज़ाम के ज़रिए वो कुछ अपने लिए हासिल करना चाहता है, पोजीशन हासिल करना चाहता है, मादी बेनिफिट एंड कार्ड्स, ऑनेस्टली उसका मैंने सिर्फ एक तरीक़ा देखा, खुशामद. That's the only route to success under the current system. मैंने इसके अलावा किसी नौजवान को सियासत में आगे बढ़ते नहीं देखा जब तक कि उसने खुशामद का आर्ट मास्टर न कर लिया. Everything else is mere talk. सर तो नौजवानों के लिए रास्ता कौन सा है कि मतलब एक ही रैशनल अंदाज से तो वो स्ट्रगल तो कर रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा जो इलीट है, इलीट जो है ना पहले से अभी तक जो है ना वो इलीट चाहे वो जो हमारी सेलिब्रिटी है या इक़्तिदार में उन्होंने संभाला हुआ है, इसके अलावा जो फ्यूडल है उन्होंने जो यानी माशी लिहाज से वो मजबूत है उन्होंने इक़्तिदार संभाला हुआ है. सही है. तो क्या इस तरह के इसके अलावा कोई इस तरह का मेथड हो सकता है या इस तरह के आप आइडियाज़ दे सकते हैं नौजवानों को कि वो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए नौजवानों को ग्रूम करे या इसके अलावा कोई तरीका कि वो इस तरह के सिस्टम को ख़त्म करे या इस तरह के थॉट्स को वो जड़ से उखाड़ फेंके. देखिए, एक जो एलीट की खसूसियत यहाँ एक्सप्लिसिटली मैंने बयान नहीं की, उसमें शायद ये भी होना चाहिए कि उस एलीट को अपने अवाम का दर्द हो. अगर उस एलीट को अवाम का दर्द ही नहीं और उसको हम एलीट कहते जाते हैं, उसके पीछे हम जो है ना नारेबाजी करते हैं, उसको एमुलेट करते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं, मे बी सम फॉल्ट लाइज विद अस एज वेल. जिन भी मुआशरों ने आगे तरक्की की है, एलीट ही ने उनको लीड किया, लेकिन उन एलीट को जो मैसेज था उनका दर्द भी महसूस करते थे. तो अगर कोई ऐसे तबक़ात हैं उनके पास ताकत है, दौलत है, उनके पास शोहरत है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं सोचते अवाम के लिए, आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉल इट द एलीट ऑफ द सोसाइटी. अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब. आज आपका 11वां मुकालमा था और हम जमहूरियत वर्सेस अथॉरिटेरियनिज़म की तरफ पहुंच गए. बेशतर सवालात जो यहाँ हो रहे हैं वो ग़ालिबन ऐसे लग रहा है कि जहाँ जो साथी बैठे हैं वो आपसे एक मुस्तनद हल की तलाश में है जो ग़ालिबन अभी तक आ नहीं रहा. अब चूँकि आज 11वें मुकालमे में आपने तकरीबन सारी दुनिया का अहाता कर लिया है, उनके सियासी निज़ाम का,
ان کے سماجی نظام کا، اور آپ نے اس کو تہذیب کے دائرے میں اور انسان کی تاریخ کے دائرے میں آپ نے اس کو تقریباً سمیٹ دیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے ان اٹ سیلف ایک بہت ریمارکیبل اچیومنٹ ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتایا کہ جو لیٹن امریکہ ہے، بالخصوص برازیل، جو کہ اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے، اس نے ابھی اپنے 200 سال کی آزادی سیلیبریٹ کی، لیکن وہ بھی خطہ ابھی تک اس بھنور سے نکل نہیں پا رہا. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا آپ کا اب پاکستان کے لیے جو حل ہے، کیونکہ میں نے میں نے آپ کے سارے لیکچر سن لیے، وہ کہیں آپ اس طرف نشاندہی تو نہیں کر رہے کہ پاکستان کو اب ایک نئی جماعت بنانی پڑے گی، اور وہ جماعت کوئی شخص تو شاید اس کو لیڈ نہیں کرے، بلکہ وہ جماعت کسی نظریے کی بنیاد پر پہلے قائم ہو، اور پھر چند اشخاص اس جماعت کا حصہ بنے، اور وہ اپنے درمیان سے ایک فرسٹ امنگ ایکولز کو چنے، اور پھر جو ماڈرنٹی کے تقاضات ہیں انہی تقاضوں کے اوپر اس جماعت کو قائم کرے. Is this one of the solutions that you think is where Pakistan should now experiment after exhausting all others? Thank you. دیکھیے، پاکستان اور ہمارا معاشرہ، ہم خود بھی، ہمیں وہی راستہ نکالا ہوگا جو کہ عالم اسباب میں ممکن. ٹھیک ہے، تو ہم بھی کوئی میریکل کا انتظار نہیں کر سکتے. اور جو بھی یہاں پہ تاریخ ہم نے بیان کی، مغرب کی تاریخ بیان کی، مغرب کے بعد جو 5 ایسے ہم نے غیر مغربی معاشروں کی تاریخ بیان کی، جس میں روس ہے، چین ہے، جاپان ہے، مصر ہے، ترکی ہے، کہ جنہوں نے کوشش کی، دانستہ کوشش کی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی. جو مغرب کی تاریخ ہے، وہاں پہ it was spent over a long period of time. It was divided among various countries and various, areas, economics mein, politics mein, religion mein, so on and so forth. And it was a unique event. I've always started the lecture by saying it was a paradigm shift. Now, if that's what happened, the paradigm shift happened in the West, the rest, the only thing they can do, try to recreate those circumstances, those institutions, those ideologies, those thoughts, by re-engineering those things, reverse engineering کے ذریعے. اور یہ جو ریورس انجینئرنگ کا پروسیس ہے، جن بھی معاشرے میں ہوا، وہ ایک خاص سیکوینس سے ہوا. پہلی بات جو وہاں پہ ہوئی ہے، پہلی بات ہوئی ہے، they came together on an idea. The first country that deliberately launched the effort to modernize itself, catch up with the West, was Russia. Because Russia is part of Europe as well as part of Asia, تو وہ دونوں طرف کی چیز دیکھیں. And we gave the example کہ کس طریقے سے پیٹر the Great نے 1698 سے لے کے 1725 تک رشیا کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی. And then we come to 1825. 1825 میں وہاں کے جو ملٹری لیڈرز تھے who had gone to Europe after the Napoleonic Wars, وہاں پہ ایک نئی زندگی دے کے آئے تھے. When they came back, they had been talking among each other how to reform Russia in 1815 سے لے کے 1825 تک 10 سال تک. All what were they doing? Just
discussing why West is ahead of us, why we are behind, what to do about it. Only talking, theoretically, ideologically, philosophically. اور اس کے بعد سے 1825 کے بعد سے بہت سے جو رشین نوبلز تھے, ایلیٹ تھے, دوز ہو could afford to leave Russia, they settled in Europe. اور ریولوشن آیا ہے وہاں پہ 1917 میں, تقریباً 100 سال ہو گیا. What was happening in Russia during the 100 years, approximately 100 years? What were they doing? They were deliberating. ڈسکسنگ, سمجھ رہے تھے کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے آپ نے فلسافیکلی, انٹلیکچولی, آئیڈیالوجیکلی حل کرنا. دیٹ ہیز بین دی فرسٹ اسٹیپ ویر ایور چینج ہیز ٹیکن پلیس اینڈ ویر ایور چینج ہیز بین irreversible. سب سے پہلا جو معاشرہ ہے وہ کسی نظریے کے اوپر متفق ہوتا ہے, ایسے نظریہ جو کہ آج کی دنیا کے حالات کے مطابق, جو کہ مغرب کے تجربے کو سامنے رکھ کے آپ کے اپنے معاشرے کو آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کرے, وہ نظریہ. اینڈ دس آئیڈیا گیٹس ڈسکسڈ فار ایئرس, فار ڈیکیڈس, sometimes for centuries. Once that idea has gotten hold among, certain sections of the society, جس میں elite بھی شامل ہیں, جس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ privileged ضرور ہیں اپنے ریسورسز کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, پولیٹیکل اپنی پاور کے حوالے سے, ٹریڈیشن ہی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں, وہ privileged ہیں, بٹ دے ریئلائز کہ نہیں, ہمیں جو آگے بڑھنے کے لیے کوئی نیا نظریہ چاہیے اور اس نظریات کی بنیاد پہ لوگوں کو بہتر زندگی چاہیے. دے کم ٹوگیدر. ایٹ دا انیشیل اسٹیج دے اونلی سارٹ آف, آپ کہہ لیجیے کہ اس سے جو رشیا کے اندر ٹرم ہوتی تھی سیکرٹ سوسائٹیز. واٹ ور دوز سیکرٹ سوسائٹی؟ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے تھے, وہ صرف آگے بڑھنے کے لیے جو مختلف خیالات تھے ان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے. So that is the first stage. And after, some section of the society, again, minority ہوتی ہے ہمیشہ, وہ اس آئیڈیا پہ راسخ ہو جاتے ہیں, اس کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مالی طور پہ, جانی طور پہ, سیاسی طور پہ, اپنا جو ان کا معاشرے کے اندر, جو اولڈ معاشرے کے اندر ان کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس کو سیکریفائس کرنے کے تیار ہوتے ہیں. Then in the next stage they form a political party and then they begin their political struggle. پھر پولیٹیکل اسٹرگل کو کس طریقے سے وہ آگے لے کے جاتے ہیں معروضی حالات کے مطابق, وہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے, ڈیموکریسی ہے نہیں ہے, وہاں پہ اکنامک سچویشن اچھی ہے یا بہت بری ہے, جو بھی ہوتا ہے پھر معروضی حالات کے مطابق وہ جو ٹیکٹیکل ڈیسیژن ہیں پولیٹیکل وہ لیتے ہیں. This is how it has been in all the non-Western societies. And that is how it's going to be in Pakistan as well. If you think there is a shortcut, there is none. Even if you form a political party in Pakistan, which is not based upon an ideology, even if that political party comes to power because of its populist appeal, that political party is going to deliver nothing. That can political party remain in power for years, for the life of the founder of that party, and for decades. You will not see any change whatsoever. Unless political action is grounded by an ideology which encompasses the experiences of the West
as well as their own circumstances. Unless you have that ideology, unless you form a political party on that ideology, and unless some of the elite and masses from the society are willing to join and sacrifice for that idea, not for political power, not for enjoying the perks of power. No. This has been the sequence in any society that has made any effort, any progress. Whether it is Russia, whether it is China, whether it is Japan, whether it is Turkey. And that is how it's going to be in Pakistan as well. Some people would have to come together on an idea, discuss that idea, thrash that idea within their group. And once they come to the conclusion कि हाँ ये जो अब आइडिया है इससे हमारे जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, मुल्क की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, लेकिन इसमें हमें आगे बढ़ने का भी रास्ता जो है ना आज की दुनिया के साथ compete करने का भी इसके अंदर जो है ना तरीक़ाकार मौजूद है. ये रिग्रेसिव नहीं है, ये आपको पीछे की तरफ नहीं लेके जाएगी, ये आपको तालीम भी देगी, ये आपको सेहत भी देगी, आपको रोशन ख्याली भी देगी, ये आपको टॉलरेंस भी देगी. उस आइडिया के ऊपर when sufficient people come together, then the next stage, the political party is the next stage. But उस political party का, again that is how it has happened everywhere in the world. पर उस political party का अपने constitution होता है, उसके अंदर जो है ना उस constitution में वो फैसले करती है, उसका अपना एक सिस्टम होता है, अकाउंटेबिलिटी है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाती है, टैक्टिक्स बनाती है, एंगेज होती है, कभी किसी तरीके से कामयाब हो जाती है, कभी किसी तरीके में होती है. उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फैक्शंस भी हो जाते हैं, ब्रेक अवे भी हो जाता है. वी सॉ दैट इन रशिया के लेनिन ब्रोक अवे विद हिज ओन फैक्शन. बट द फर्स्ट the starting point is always to agree upon an idea. Second, once you have agreed upon an idea, ideology आपने जो है ना फाइनल कर ली, उसके बाद फिर अपना पॉलिटिकल एक्शन शुरू करते हैं. अगर आपने पॉलिटिकल एक्शन शुरू कर लिया बगैर नज़रिए के, तो हो सकता है आप पार्टी भी बना लें, आप ताकत में भी आ जाएं, और जब आप नाकाम होंगे क्या करेंगे? आप किसी को इल्ज़ाम ठहराएं, मुझे काम नहीं करने देगा, हमें जो है ना वो आज़ादी नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए थे. द साइकिल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ. नाकामी आपकी अपनी है, आपको पता ही नहीं है करना क्या, ताकत में आके क्या करना है आपको कोई पता नहीं. जज्बात की बुनियाद पे आपने पार्टी बना ली, जज्बात की बुनियाद पे आपने लोगों को अपने साथ मिला लिया, ताकत आपको मिल भी गई, क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकले. तब्दीली लाना ये कोई इतनी आसान काम नहीं है. आपने रेवोल्यूशन का नाम लिया, मैं रेवोल्यूशन का यहाँ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता. इट्स अ वेरी सेक्रेड वर्ड. जो कौमें रेवोल्यूशन से गुजरती हैं उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया होता है, हम लोग यहाँ पे उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते. किस तरीके से उन्होंने इंटेलेक्चुअली स्ट्रगल किया होता है सबसे पहले, फिर उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए लोगों ने दहाइयों तक स्ट्रगल की होती है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रगल की होती है. इट्स नॉट अ डिनर पार्टी. रेवोल्यूशन इज नॉट अ डिनर पार्टी. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑन द इंटरनेट. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑन द सोशल मीडिया. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ गिमिक्स. It has never happened, it will never happen. जी अस्सलाम वालेकुम. जी सर, मैंने आपका लेक्चर तो मिस कर दिया और इस लेक्चर में भी लेट आए, और फर्स्ट टॉक है जो मैंने आपकी कुछ लास्ट पॉइंट सुने. तो सर आप डिस्कस कर रहे थे कि जो गरीब लोग हैं और एक अमीर लोग हैं. गरीब लोग डेमोक्रेसी से जो हैं बदहाल हैं, वो कहते हैं अच्छी नहीं है, और अमीर लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छी है. अब बीच में एक मिडिल क्लास है जो कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी हैं, और वो कंसेंसस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेहतरीन है और वही उनको जो है निजात दिलाएगी हर मुश्किल से. और इसकी एक रीज़न ये भी है कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं
وہ ہمیں پڑھاتے ہی ہیں یونیورسٹیز میں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہی آپ کے آل پرابلمس کا سلوشن ہے. تو ہمیں کیا اپنے لٹریچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بیسک جو ہے نالج کی وہ تو لٹریچر ہے. تو لٹریچر جو پروڈیوس ہو رہا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں وہ ویسٹرن ہے. اب کیا ہم لٹریچر چینج کریں اپنا؟ اور وہ کیسے چینج ہوگا؟ مطلب ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ باہر سے اسکالرشپس پہ جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, چائنا, رشیا, اس سائڈ پہ کام جاتے ہیں. اب وہ لوگ وہی لٹریچر پڑھا رہے ہیں جو کہ ویسٹرن ہے, اور ہمارے جو ایک تھاٹس ہیں وہ بھی اسی کے اکارڈنگلی چل رہی ہیں. پھر تو کیسے ہم چینج لے کے آئیں اپنے لٹریچر میں فرسٹ آف آل؟ کوئی جواب دینا چاہے گا ان صاحب کو؟ باٹل صاحب, مجھے صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ چلیں وہ لڑکے. سر میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی یونیورسٹی گیا ہوں, ابھی ریسنٹ ہی گیا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے انٹلیکچوئل مائنڈس کو گرو کرنا چاہیے. یونیورسٹیز یا ٹیچرس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. دنیا سکھانے والی ہے, ان سے چیز سیکھنا چاہیے, جیسے میں آپ سے سیکھ رہا ہوں یا جیسے لوگ سیکھتے آئے ہیں. انٹلیکچولی آئی تھنک گرو کرنا چاہیے, فلاسفرس کو پڑھنا. جیسے آپ نے فریڈرک نیچے کی بات کی ہے, بڑے بڑے فلاسفرس کی فلاسفی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم ساری بات ٹیچرس پہ ریلائی کریں گے تو یہی حال ہوگا. آپ کوئی بھی جو آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے, آپ کے ٹیچر کہتے ہیں, آپ کے پولیٹیشینس کہتے ہیں, آپ کے تھاٹ لیڈرز کہتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, سب سے پہلے put it through the test of logic. If it is illogical, if it is self-contradictory, do not believe it. Second, put it through the test of evidence. اگر ان کی بات کا کوئی آپ کو ایویڈنس تاریخ میں نہیں ملتا, why would you believe it? Put it through the test of power of prediction. کہ وہ جو بات کر رہے ہیں یا جو تجزیہ پیش کر رہے ہیں, کیا وہ آنے والے حالات کا صحیح طور پہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ If it fails on all those counts and you still believe those, then the fault doesn't lie with your teacher. جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہی بہترین حل ہے, اسی میں چلتی رہی ہے. It's been 50 years. And in Latin America, it has been 200 years. It has failed the test of logic. It has failed the test of evidence. It has not produced any result. And there is a reason. There is a reason. دیکھیے, جو ویسٹ کے لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, مغرب کے لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وہ آلریڈی جو صدیوں کا ان کا سفر ہے, ریشنلٹی کا, سائنس کا, نیشن سٹیٹس کو ایمرج کرنے کا, وہ کر چکے ہوتے ہیں. اینڈ دے ایزیوم کہ جو نان ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ بھی اس ایولیوشن کے پروسیس سے گزر چکی. تو وہاں سے جو لٹریچر آتا ہے, آپ کہہ لیجئے کہ بہت سے وہاں کے جو ایون فلاسفرز ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ویسٹ کے, مے بی وہ ان دیئر گڈنس آف ہارٹ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جمہوریت چلا لیں, لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو جمہوریت آئی ہے اس کے پیچھے جو اس معاشرے کا صدیوں کا سفر رہا ہے, عقل کا سفر رہا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنے کا سفر رہا ہے, ان سفر سے باقی معاشرے نہیں گزرے. اور اس سفر سے گزارنے کے لیے, اس ریورس انجینئرنگ کو کرنے کے لیے جو آپ کو ایک پولیٹیکل سسٹم درکار ہے, وہ ڈیموکریسی نہیں. بیسیکلی دس از دی monopoly on political power is required تاکہ آپ کا جو نان ویسٹرن معاشرہ ہے وہ اسی ایولیوشنری عمل سے گزر سکے جس ایولیوشنری عمل سے جو ویسٹ ہے وہ 500 سے 800 سال کے درمیان گزرا. Once you have done that, yes, then you can talk at par with the West. وہ جب آپ کو جمہوریت کی اچھائیاں بتائیں گے, آپ بھی کچھ سے اگری کریں گے, کچھ سے آپ کو جو ہے نا وہ ڈس اگری کریں گے. When the Chinese leadership is confronted with the same question, تو وہ جواب اس کا اسی طریقے سے دیتے ہیں کہ دیکھیے ابھی جو ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے,
وہ صحت کی ضرورت ہے, ان کو ہاؤسنگ کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. یہ ان کی بنیادی ضروریات. جب یہ ضروریات پوری ہو جائیں گی تو ٹھیک ہے, پھر جس طریقے سے ان کو گورننس کے اندر بھی پارٹیسپیشن کا حق دینا ہے, اس کے لیے بھی ہم جو ہے نا اپنا کوئی طریقہ کار وضع کر لیں گے. بٹ دس از ناٹ دا ٹائم. Intuitively, Chinese have understood it. That is why, despite all the pressures, they really have not, succumbed to the Western pressure. یہاں پہ ایک دفعہ ہم نے بات کی کہ at the Tiananmen Square, and there was a lot of pressure on Deng Xiaoping, and to the extent کہ جو Bush senior ہے, he visited China for a few hours on ساری دنیا کا میڈیا جو ہے نا وہ واچ کر رہا تھا. اینڈ ڈینگ کلیئرلی سیڈ کہ چائنا از ناٹ یٹ ریڈی فار ڈیموکریسی. If we were to hold election tomorrow, the country will be plunged into bloody civil war. Why? Because Deng understood as a paramount leader, as a giant of the last century, کہ ابھی جو چائنا ہے وہ اس ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہا ہے, ابھی گزرا نہیں ہے. ابھی جو ماڈرنائزیشن کا عمل ہے اس سے گزر رہا ہے, ابھی جو اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن کا عمل ہے اس سے گزر رہا ہے. جو ماڈرنائزیشن کے بینیفٹس ہیں, جو انڈسٹریلائزیشن کے بینیفٹس ہیں, اس طریقے سے ابھی سب تک پہنچے نہیں ہیں. جو پروسیس irreversible نہیں ہوا ابھی. تو اگر ابھی too early at this stage, if we democratize, then all the progress will be stopped and China will go back, even to the extent that China will fragment into different, parts, and it could as well be result into a civil war. The non-Western nations, those who have progress, they understand. Those in the West, وہاں کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, وہاں کے جو آپ کہہ لیجیے کہ اکانومسٹ بھی ہیں, وہاں کے پولیٹیشینز جو ہیں, دے جسٹ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو نان ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ بھی اس جو ہے نا ایولیوشنری عمل سے گزر چکے ہیں, لیکن وہ ابھی تک اس سے نہیں گزرے. اس گزارنے کے لیے آپ کو جس انٹرم پیریڈ میں جو گزریں گے, جس میں 30 سال لگ سکتے ہیں, 35 سال لگ سکتے ہیں, 50 سال لگ سکتے ہیں, 1-2 جنریشن لگتی ہیں, اس دوران جو ہے نا آپ کو جو مونوپلی آن پولیٹیکل پاور ہے وہ ضروری ہے. کیوں؟ ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, بلکہ اس لیے کہ آپ جو ایک پروگریسو آئیڈیالوجی ہے اس کو معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ انکلکیٹ کر سکیں, پروموٹ کر سکیں, اور جو اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن ہے اس کا عمل سے گزار کے آپ معاشرے کو خوشحال بنا سکیں. جب آپ نے یہ 2 کر لیے, پھر آپ تیسری بات کی طرف سوچ سکتے ہیں. سادہ الفاظ میں کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے جس معاشرے کو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ میثاق معاشرت ہوتا ہے, پھر میثاق معیشت, اور پھر میثاق جمہوریت. ہم نے یہاں پہ اس کا جو آرڈر ہے وہ ریورس کیا ہوا ہے. ہم نے پہلے میثاق جمہوریت کیا. آج آپ کو گفتگو سننے کے ملے گی نہیں, اب پاکستان کو میثاق معیشت کی ضرورت ہے. جب وہ بھی فیل ہو جائے گا پھر سوچیں گے اوہو ہمیں تو میثاق معاشرت کرنا چاہیے تھا. وی آر گوئنگ بیکورڈز. دا کریکٹ پروسیس از میثاق معاشرت, میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت. تھینک یو ویری مچ.